سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم سیاسی فکر کی دنیا میں ذرا گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ اہم کیوں ہے، اس نے تاریخ پر کیسے اثر ڈالا، اور وہ کون سے بنیادی سوالات ہیں جن سے مفکرین صدیوں سے آپ کہہ لیں الجھتے آ رہے ہیں۔ اس کھوج کے لیے ہم ایم جیڈ ہارمن کی کتاب سیاسی فکر افلاطون سے عصر حاضر تک اس سے کچھ اہم نکات لے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ خیالات جو اکثر کافی پرانے اور کتابی لگتے ہیں، دراصل ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری حکومتوں، یہاں تک کہ بین الاقوامی تعلقات کو کیسے بناتے ہیں۔ یہ صرف ماضی کی باتیں نہیں ہیں، یہ آج بھی زندہ ہیں۔ بالکل، اور یہ بات اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ آج جو سیاسی رائے عام ہے نا، چاہے وہ کتنی ہی پختہ کیوں نہ لگے، اس کی جڑیں ان گہرے اور طویل مباحثوں میں ہیں جن سے لوگ اکثر واقف نہیں ہوتے۔ اور یہ جانے بغیر ہم آج کے سیاسی ماحول اور اداروں کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، میرا خیال ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس بنیادی نقطے سے کہ خیالات اور عمل کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ کیا سیاسی نظریات صرف ان کاموں کی وضاحت ہوتے ہیں جو پہلے ہی ہو چکے ہوں، جیسے کارل مارکس کا خیال تھا کہ ہمارے خیالات اصل میں ہمارے معاشی حالات کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ یہ ایک زاویہ ضرور ہے، اور یہ سچ بھی ہے کہ کئی نظریات پہلے سے موجود طاقت کے ڈھانچوں یا سماجی حالات کو آپ کہہ لیں جواز دینے کے لیے سامنے آتے ہیں۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رشتہ دو طرفہ ہے۔ خیالات صرف حالات کا عکس نہیں ہوتے، وہ خود حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اچھا۔ جی، مونٹیسکیو کی مثال لیں، انہوں نے برطانوی نظام حکومت کا مشاہدہ کیا، حالانکہ ان کے اپنے خیال میں اس میں کچھ خامیاں تھیں، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ اختیارات کی علیحدگی کا نظریہ پیش کیا۔ ہاں، سیپریشن آف پاورز۔ جی بالکل۔ اب یہ نظریہ بعد میں اتنا پربھاوشالی ہوا کہ اس نے امریکہ جیسے نئے ملک کے آئین کی بنیاد رکھی۔ صحیح۔ اور پھر دنیا بھر میں کئی جمہوری نظاموں کو متاثر کیا۔ تو خیال نے عمل کو بدلا۔ یعنی یہ نظریات، چاہے وہ آج ہمیں کتنے ہی فرسودہ کیوں نہ لگیں، جیسے وہ بادشاہوں کا خدائی حق کے حکمرانی والا نظریہ، وہ بھی ہماری اجتماعی سوچ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ ہماری موجودہ رائے اور پالیسی سازی پر بھی بالواسطہ طور پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل، وہ ہماری فکری میراث کا حصہ ہیں۔ ہامن کی کتاب میں ایک اور اہم نقطہ سیاق و سباق کا ہے، یعنی کسی بھی سیاسی خیال یا ادارے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کن حالات میں پیدا ہوا تھا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اب دیکھیں نا، قدیم یونان کی شہری ریاستیں تھیں، وہاں براہ راست جمہوریت تھی، شہری خود اکٹھے ہو کر فیصلے کرتے تھے۔ جی۔ یا پھر 18ویں صدی کی وہ چھوٹی سادہ زرعی ریاستیں، ان کے اصول آج کی اتنی بڑی پیچیدہ قومی ریاستوں پر ہو بہو تو لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ صحیح۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان فطرتاً تبدیلی سے گھبراتا ہے۔ لوگ اکثر پرانے جانے پہچانے سیاسی ڈھانچوں اور نظریات سے چمٹے رہتے ہیں، چاہے وہ موجودہ حالات کے لیے موزوں نہ بھی ہوں، وہ مانوس ہوتے ہیں نا۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ لگتا ہے کہ ہم نامعلوم مستقبل کے ممکنہ فائدے کے بجائے جانی پہچانی مشکل کو ترجیح دیتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی گہری سیاسی سوچ بدلنے کے لیے کسی بڑے جھٹکے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کوئی جنگ یا شدید معاشی بحران۔ ہاں، یہ بات بھی ہے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ تبدیلی تو آتی ہے، ناگزیر ہے۔ حکومتیں یا تو وقت کے ساتھ پرامن طریقے سے خود کو بدلتے حالات کے مطابق ڈھال لیتی ہیں، ورنہ بالآخر انہیں طاقت کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ نئے نظام آ جاتے ہیں۔ اور اس مسلسل کشمکش میں، یعنی تبدیلی اور اس کی مزاحمت کے درمیان، سیاسی فکر ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، چاہے وہ تبدیلی لانے کے لیے ہو یا اسے روکنے کے لیے۔ چلے اب ان بنیادی دائمی سوالات کی طرف آتے ہیں جن سے سیاسی فکر ہمیشہ سے ڈیل کرتی رہی ہے۔ پہلا اور شاید سب سے بنیادی سوال، حکومت آخر کرے کون؟ کیا طاقت ایک فرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، چند لوگوں کے ایک گروہ کے پاس، یا پھر عوام کی اکثریت کے پاس؟
اور اسی سے جڑا سوال یہ ہے کہ حکومت کے جو 3 بنیادی کام ہیں، مطلب قانون بنانا، انہیں نافذ کرنا اور تنازعات کا فیصلہ کرنا، کیا یہ سارے اختیارات ایک ہی جگہ، ایک ہی ادارے کے پاس ہوں، یا انہیں تقسیم کر دینا چاہیے؟ اور ان دونوں صورتوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ حکمران کو منتخب کرنے کی بنیاد کیا ہو؟ سبھی اس بات پر تو متفق نظر آتے ہیں کہ حکمران کو اچھا ہونا چاہیے، لیکن یہ اچھا کیا ہے، اس پر تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، بالکل۔ اب میکیاولی کے لیے اچھا حکمران وہ ہے جو مضبوط ہو، اگر ضرورت پڑے تو بے رحم بھی ہو، تاکہ قومی اتحاد قائم رکھ سکے۔ افلاطون کے نزدیک وہ فلسفی بادشاہ ہے جو حقیقت کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے چرچ کے لیے وہ دیندار شخص ہے جسے چرچ کی تائید حاصل ہو۔ نازیوں کے لیے وہ فطری رہنما تھا جو طاقت کی جدوجہد میں سب سے اوپر آئے، اور جمہوریت پسندوں کے لیے وہ شخص جو اکثریت کے مفادات کی بہتر نمائندگی کرے اور ان کے سامنے جواب دہ ہو۔ یہ سب اچھے حکمران کی بالکل مختلف تصویریں پیش کرتے ہیں۔ اور انتخاب کا طریقہ کار کیا ہو؟ طاقت کی بنیاد پر فیصلہ ہو، چرچ کی منظوری سے، جائیداد کی ملکیت کی بنیاد پر، جیسا کہ ماضی میں یورپ اور امریکہ میں رائج تھا، جی، یا پھر تعلیم کی بنیاد پر؟ یا پھر ایک بالکل مختلف سوچ کہ کیا تمام افراد کو اپنا حکمران چننے کا برابر حق ہونا چاہیے؟ یہ سوال کہ کیا تمام انسان واقعی برابر ہیں، یہ تو صدیوں سے فلسفیوں کو الجھا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانوں میں ذہنی، جسمانی، عمر، جنس، نسل، ان لحاظ سے واضح فرق موجود ہیں، لیکن جمہوری معاشروں کا عمومی رجحان ان فرقوں کی بنیاد پر سیاسی حقوق میں تفریق کو بتدریج کم کرنے کا رہا ہے۔ آج زیادہ تر جمہوری ممالک میں حکمرانوں کے انتخاب میں سب کی آواز کو برابر سمجھا جاتا ہے، اور عمر ہی شاید واحد بڑی قانونی رکاوٹ رہ گئی ہے۔ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں، جیسے نازی جرمنی، جہاں سیاسی مساوات کے تصور کو نہ صرف رد کیا گیا بلکہ نسلی بنیادوں پر عدم مساوات کو شدت سے نافذ کیا گیا، جس کا نتیجہ وہ آقا نسل والا خوفناک نظریہ تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ مساوات کا تصور کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ اور اکثریت کی حکمرانی کا اصول بھی، جو جمہوریت کا بنیادی ستون سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ مانتے ہیں کہ فیصلے اکثریت کی رائے سے ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس اصول کی بھی کچھ حدود ہونی چاہیے۔ بالکل، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر آزاد ممالک کے آئین میں بنیادی حقوق کی ایک فہرست شامل ہوتی ہے، بل آف رائٹس جسے کہتے ہیں۔ جی، بنیادی شہری حقوق۔ ہاں، اس کا مقصد فرد کی کچھ بنیادی آزادیوں کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، جیسے اظہار رائے، پریس کی آزادی، مذہب کی آزادی وغیرہ، چاہے اکثریت ان آزادیوں کو محدود کرنا ہی کیوں نہ چاہتی ہو۔ اب یہ تحفظ کیوں ضروری ہے اور اس کی حدود کہاں تک ہونی چاہیے، یہ سوال نسل در نسل مفکرین کی دلچسپی کا مرکز رہا ہے۔ اچھا، تو اگر یہ طے ہو جائے کہ حکومت کون کرے گا، تو اگلا بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمران جائز طور پر کیا کچھ کر سکتے ہیں، یعنی ریاستی طاقت کی مناسب حدود کیا ہیں؟ انسانی زندگی اور سرگرمی کے کون سے شعبے ایسے ہیں جنہیں حکومتی مداخلت سے آپ کہیں باہر سمجھا جانا چاہیے؟ اس سوال پر بھی شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک انتہا پر 20ویں صدی میں آپ دیکھیں تو فاشزم اور نیشنل سوشلزم جیسے نظریات تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انفرادی آزادی تو محض ایک دھوکہ ہے، حقیقی آزادی اسی میں ہے کہ فرد خود کو مکمل طور پر ریاست کے تابع کر دے۔ ان کے نزدیک فرد کی کوئی بھی سرگرمی ریاست کے دائرہ اختیار سے باہر تھی ہی نہیں۔ اور دوسری انتہا پر انارکزم کا نظریہ ہے، جو ریاست کو ہی تمام خرابیوں کی جڑ اور انسانی ترقی میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ جی، انارکسٹ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی سیاسی اتھارٹی کو ختم کر دیا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ انسان فطری طور پر اچھے ہوتے ہیں، اور اگر انہیں ریاست جیسے برے اداروں سے خراب نہ کیا جائے تو وہ بغیر کسی بیرونی دباؤ کے پرامن طریقے سے مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں انتہائیں انسانی فطرت کے بارے میں بالکل متضاد نظریات رکھتی ہیں۔ ایک طرف شدید مایوسی ہے، دوسری طرف غیر معمولی، شاید کچھ زیادہ ہی رجحانیت پسندی ہے۔
زیادہ تر سیاسی مفکرین اور عوام کی اکثریت بھی ان دو انتہاؤں کے درمیان کہیں کھڑی نظر آتی ہے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک اچھی اور منظم زندگی گزارنے کے لیے اختیار یعنی اتھارٹی اور آزادی یعنی لبرٹی دونوں ضروری ہیں۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہمیں ان دونوں کے درمیان ایک دانش مندانہ توازن قائم کرنا ہے۔ بالکل۔ اصل چیلنج تو یہی ہے کہ وہ دانشمندانہ توازن ہے کیا؟ اس پر انتہائی دیانتدار لوگ بھی شدید اختلاف کر سکتے ہیں۔ جمہوریت اسی لیے شاید سب سے مشکل طرز حکومت ہے، کیونکہ اس میں آزادی اور اختیار کے درمیان کوئی مستقل پکی لکیر نہیں کھینچی جا سکتی۔ یہ لکیر کہاں ہونی چاہیے؟ یہ ایک مسلسل بحث کا موضوع رہتا ہے۔ اس کی چند مثالیں دیکھیں نا۔ کیا حکومت کو کمیونسٹوں کو ایک آزاد جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کی وکالت کرنے کی اجازت دینی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس میں خطرہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، اگر نہیں تو اس سے اظہار رائے کی آزادی محدود ہوتی ہے۔ صحیح۔ کیا حکومت کو لازمی طبی بیمہ کا نظام قائم کرنا چاہیے؟ اس سے عوام کی صحت بہتر ہو سکتی ہے، لیکن یہ انفرادی انتخاب کی آزادی کو کم کرتا ہے۔ کیا عوامی تفریح اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے قدرتی وسائل کے نجی استعمال پر پابندی لگانی چاہیے؟ یہ کئی لحاظ سے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں کی معاشی آزادی کو محدود کرے گا۔ تقریباً ہر اہم عوامی مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں اختیار اور آزادی کی حدود کا یہ تنازع شامل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں اور اجتماعی زندگی کے فوائد سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے کچھ ذاتی مفادات کو اجتماعی مفاد کے لیے قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جب بادشاہتوں اور جاگیردارانہ نظام کا زوال ہوا تو مطلق العنانیت کے رد عمل میں فردیت پسندی اور لیزے فیئر یعنی معاشی معاملات میں کم سے کم حکومتی مداخلت کے نظریات نے زور پکڑا۔ ان نظریات نے حکومتی طاقت پر سخت پابندیوں کا مطالبہ کیا، لیکن یہ رد عمل بھی بعض اوقات اتنا شدید تھا کہ انارکی یعنی بدنظمی کے قریب پہنچ گیا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک عوامی بھلائی اور نجی بھلائی بھی ہوتی ہے۔ اصل چیلنج یہ طے کرنا ہے کہ کب کس کو ترجیح دی جانی چاہیے، اور اس سے بھی اہم یہ کہ یہ فیصلہ پرامن طریقے سے کیسے کیا جائے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حکومتی اقدامات کو پرکھیں کیسے؟ ان کے اچھے یا برے ہونے کا معیار کیا ہو؟ اس پر بھی بہت سے جوابات دیے گئے ہیں۔ جی، مختلف مفکرین نے مختلف معیارات پیش کیے ہیں۔ مثلا افلاطون کے لیے بنیادی معیار انصاف کا قیام تھا۔ مسیحی مفکرین کے لیے خدا کے قانون سے مطابقت اہم تھی۔ سٹوئکس جو قدیم یونانی اور رومی فلسفی تھے، وہ فطری قانون کی پابندی پر زور دیتے تھے۔ اچھا۔ میکیاولی کے لیے معیار قومی اتحاد کا حصول اور اسے برقرار رکھنا تھا۔ تھامس ہابس کے نزدیک حکومت کا اولین فرض شہریوں کی جان کا تحفظ تھا۔ جان لاک اور دیگر فطری حقوق کے حامیوں نے زندگی، آزادی اور جائیداد کے حقوق کے تحفظ کو معیار بنایا۔ اور جیرمی بینتھم اور افادیت پسند یوٹیلیٹیرینز جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خوشی پر زور دیتے تھے، ان کے لیے یہی سب سے بڑا پیمانہ تھا۔ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سیاسی فکر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حکومتی اقدامات کو صرف ان کے فوری ذاتی اور مادی اثرات کی بنیاد پر نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ کچھ گہرے اصولوں اور معیارات کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں خاص طور پر جب ہارمن یہ کتاب لکھ رہے تھے، خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات کے معاملات پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئے تھے۔ دنیا واضح طور پر نظریاتی بنیادوں پر بٹی ہوئی نظر آتی تھی، جسے آزاد دنیا، کمیونسٹ دنیا اور غیر وابستہ ممالک کہا جاتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی سیاست کا ایک بڑا محور کمیونزم اور مغرب کے درمیان غیر وابستہ ممالک پر اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کشمکش تھی۔ اور اس مقابلے میں فوجی طاقت، پروپیگنڈا، دھمکیوں اور معاشی امداد کے ساتھ ساتھ نظریہ یعنی آئیڈیالوجی بھی ایک بہت اہم ہتھیار تھا۔ کمیونزم کے پاس ایک منظم اور آپ کہہ لیں لچکدار نظریہ تھا، جسے وہ ترقی پذیر اور نوآزاد اقوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اگرچہ اس نظریے کا بڑا حصہ، جیسا کہ ہارمن بتاتے ہیں، حقائق کے بجائے مفروضوں پر مبنی تھا، لیکن پھر بھی اس میں ایک کشش تھی۔
یہ غریب اور پسماندہ عوام کو بہتر مستقبل کی امید دلاتا تھا اور ان کی تمام تر مشکلات کا ذمہ دار مغربی ممالک کی سامراجی پالیسیوں کو ٹھہراتا تھا۔ چونکہ اس الزام میں کچھ نہ کچھ سچائی بھی تھی، اس لیے یہ زیادہ قابل قبول لگتا تھا، اور کمیونزم اپنی توسیع پسندی اور سامراجی عزائم کو کامیابی سے چھپاتا بھی تھا۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ کمیونزم کی اس نظریاتی اپیل کا مقابلہ محض جذباتی مخالفت یا فوجی طاقت سے نہیں کیا جا سکتا۔ مغرب کو اپنے مثبت جمہوری نظریات یعنی آزادی، مساوات، اکثریت کی حکمرانی، اقلیتی حقوق، ان کو زیادہ واضح اور مؤثر طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ جی بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، اور شاید آج بھی ہے، کہ خود مغربی ممالک میں بھی ان بنیادی جمہوری تصورات کے اصل معنی اور اطلاق کے بارے میں کافی ابہام پایا جاتا ہے۔ جمہوری نظریات تبھی طاقتور اور پرکشش ثابت ہو سکتے ہیں جب وہ واقعی عوام کے دلوں میں موجود بنیادی اقدار اور خواہشات کی عکاسی کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جمہوری فکر کی روایت کو سمجھیں، اس کا تنقیدی جائزہ لیں، اور ساتھ ہی ان غیر جمہوری نظریات کو بھی سمجھیں جو چاہے کتنے ہی گمراہ کن کیوں نہ ہوں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ سیاسی فکر محض فلسفیوں کی ذہنی عیاشی نہیں ہے، یہ وہ نظریات ہیں جو ہماری انفرادی زندگیوں، ہمارے معاشروں کی ساخت اور پوری دنیا کے ممالک کے درمیان تعلقات کو براہ راست اور گہرے طور پر تشکیل دیتے ہیں۔ بالکل، اور آج کی گفتگو سے ایک اہم سوال ابھرتا ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں، جہاں ٹیکنالوجی ہے، عالمگیریت ہے، ماحولیاتی تبدیلی، نئے سماجی چیلنجز، یہ سب ہر چیز کو متاثر کر رہے ہیں۔ اس ماحول میں انفرادی آزادی اور اجتماعی اختیار کے درمیان وہ درست توازن کیا ہے، اور اس توازن کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کا قابل عمل طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی حتمی ابدی جواب شاید ممکن نہیں، لیکن اس کی تلاش کا سفر ہی سیاسی فکر کو زندہ اور متعلقہ رکھتا ہے۔ کیا قدیم دانش جو ہزاروں سال پرانی ہے آج کے ہمارے سیاسی مسائل کا کوئی حل دے سکتی ہے؟ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے۔ آج ہم یونانی فلسفی افلاطون کے سیاسی نظریات کی گہرائی میں جائیں گے، ان خیالات کا جائزہ لیں گے جو تقریباً 2500 سال پہلے پیش کیے گئے تھے۔ جی بالکل۔ لیکن آج بھی ان پر بحث ہوتی ہے، کبھی کبھی تو بہت شدید تنقید بھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہم خاص طور پر ان کی مشہور تحریروں، جمہوریہ، سیاستدان اور قانونوں پر توجہ دیں گے۔ ٹھیک۔ اور دیکھیں گے کہ قدیم ایتھنز کے پس منظر میں افلاطون نے انصاف، مثالی ریاست اور حکومت چلانے کے بارے میں کیا سوچا تھا۔ جی۔ ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ افلاطون نے کیا کہا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کے نظریات آج بھی اتنے طاقتور اور متنازع کیوں ہیں۔ بالکل، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ افلاطون کے خیالات کو ان کے زمانے کے بغیر سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا؟ قدیم یونانی شہری ریاست، جسے پولس کہتے تھے، وہ آج کی قومی ریاست سے بہت بہت مختلف تھی۔ یعنی کس طرح مختلف تھی؟ آپ تصور کریں ایک چھوٹی سی ریاست جہاں تقریباً ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہو، سیاست ذاتی تعلقات پر مبنی ہو، اور ریاست کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر ہو۔ یہ صرف حکومت نہیں تھی بلکہ ایک مکمل طرز زندگی تھا۔ اچھا۔ ایتھنز اس کی سب سے مشہور مثال ہے، جمہوریت کا گڑھ، فلسفے اور فنون کا مرکز۔ اور اسپارٹا؟ وہ تو بالکل مختلف تھا، سنا ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اسپارٹا تھا ایک فوجی ریاست، نظم و ضبط کے لیے مشہور، لیکن اس نے ایتھنز جیسا کوئی فکری ورثہ نہیں چھوڑا۔ تو جب فوجی طاقت ختم ہوئی تو اس کی شناخت بھی ختم ہو گئی، لیکن ایتھنز کے خیالات وہ آج تک زندہ ہیں۔ تو پھر ایتھنز کے اسی ماحول سے بات شروع کرتے ہیں۔ یونان کا جغرافیہ ہی کچھ ایسا تھا، ہے نا؟ پہاڑ، سمندر۔ جی بالکل، ان وادیوں اور پہاڑوں نے ان چھوٹی الگ تھلگ شہری ریاستوں کو جنم دیا۔ اور ایتھنز کی اپنی تاریخ میں بھی کافی اتار چڑھاؤ رہے، بادشاہت سے جمہوریت تک کا سفر۔ جی ہاں، بادشاہت، پھر امراء کی حکومت، پھر کچھ ظالم حکمران بھی آئے، اور آخرکار جمہوریت تک پہنچے۔ لیکن یہ جمہوریت بھی آپ کہہ رہی تھیں کہ مثالی نہیں تھی، وہاں بھی اندرونی کشمکش تھی۔ بالکل، امیروں اور غریبوں کے درمیان تناؤ ہمیشہ رہتا تھا۔
عوامی رہنماؤں کا اقتدار کے لیے جوڑ توڑ، یہ سب ایتھنز کی جمہوریت کا حصہ تھا۔ اور یہی پس منظر اہم ہے کیونکہ یہ ماحول یہ مفکرین کی سوچ پر گہرا اثر ڈالتا ہے، افلاطون پر بھی ڈالا۔ اچھا، کیا خاص باتیں تھی اس شہری ریاست کی؟ ایک تو اس کا چھوٹا ہونا، پھر شہریوں کے درمیان قریبی ذاتی تعلقات، ایک کمیونٹی کا مضبوط احساس۔ آج کل کی طرح نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج کل کی طرح شہر اور دیہات کی کوئی واضح تقسیم بھی نہیں تھی، اور سب سے اہم بات، شہریوں کی سیاست میں براہ راست شرکت۔ براہ راست شرکت؟ جی، یونانیوں کے لیے فرصت یا اسکولے کا مطلب ہی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا تھا۔ اچھا۔ جبکہ کام کاج یعنی ایشولیا کو وہ فرصت کی کمی سمجھتے تھے۔ یہ تو آج کل سے بالکل الٹ ہے۔ بہت مختلف ہے۔ آج سیاست اکثر ایک دور دراز کا غیر شخصی معاملہ لگتا ہے نا؟ بالکل۔ اچھا، اور معاشرتی ڈھانچہ کیسا تھا؟ کیا سب لوگ شہری تھے؟ نہیں، ایتھنز کی آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ ہی شہری کہلاتا تھا، جنہیں مکمل سیاسی حقوق حاصل تھے۔ تو باقی کون تھے؟ ان کے علاوہ غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، شاید شہریوں سے بھی زیادہ۔ البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایتھنز کی غلامی وہ 19ویں صدی کی امریکی غلامی جیسی نسل پرستانہ یا وحشیانہ نہیں تھی۔ اچھا، مطلب ان کے کچھ حقوق تھے؟ جی، کچھ قانونی تحفظ حاصل تھا، وہ مختلف پیشوں میں کام کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ نچلے درجے کے سرکاری کام بھی کرتے تھے۔ اور کوئی تیسرا گروہ بھی تھا؟ ہاں، میٹکس تھے۔ یہ آزاد غیر ملکی تھے جو ایتھنز میں رہتے اور کام کرتے تھے، لیکن انہیں شہری حقوق حاصل نہیں تھے۔ ٹھیک، تو شہری، غلام اور میٹکس۔ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ اس جمہوریت میں بھی قانون کی حکمرانی پر کافی زور تھا۔ قانون کی حکمرانی؟ ہاں، جیسے ایک قانون تھا گرافیڈ پیرامونون، یہ اسمبلی کو غیر آئینی تجاویز پاس کرنے سے روکتا تھا۔ وہ بنیادی قوانین یعنی نوموئی اور عام انتظامی احکامات یعنی سیفزماتا میں فرق کرتے تھے۔ اور آپ نے فلاحی عناصر کا بھی ذکر کیا تھا؟ جی، کچھ فلاحی عناصر بھی تھے، جیسے غریب شہریوں کے لیے مالی مدد وغیرہ۔ تو یہ تھا وہ پیچیدہ سماجی اور قانونی ماحول جس میں افلاطون نے آنکھ کھولی۔ جی ہاں۔ اور اسی ماحول میں ایک ایسی شخصیت تھی جس نے نہ صرف ایتھنز کو بلکہ خود افلاطون کو بھی ہلا کر رکھ دیا، ان کے استاد سقراط۔ سقراط۔ انہیں ایتھنز کی ڈسنے والی مکھی، گیڈ فلائی کہا جاتا تھا۔ یہ لقب تو بڑا دلچسپ ہے۔ اور بالکل صحیح لقب تھا۔ سقراط لوگوں کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ بازاروں میں عوامی جگہوں پر لوگوں سے سوالات پوچھتے رہتے تھے، ان کے مانے ہوئے عقائد، ان کی نیکی اور انصاف کی تعریفوں کو چیلنج کرتے تھے۔ ان کا بنیادی فلسفہ کیا تھا؟ ان کا بنیادی خیال تھا نیکی علم ہے، ورچو از نالج۔ نیکی علم ہے؟ یعنی اگر کوئی واقعی جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے تو وہ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا۔ اور اسی بنیاد پر وہ جمہوریت کے سخت ناقد تھے۔ کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کرنا ایک فن ہے، ایک مہارت ہے، جیسے جوتے بنانا یا جہاز چلانا۔ آپ یہ کام اکثریت کی رائے پر نہیں چھوڑ سکتے، خاص طور پر جب اکثریت جاہل ہو۔ یہ تو گویا جاہلوں کی حکومت ہوئی۔ یہ تو بہت سخت تنقید ہے۔ جی، اور اسی تنقید کی قیمت انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ ان کا مقدمہ اور موت خاص طور پر کریٹیو مکالمے میں جس طرح بیان کیا گیا ہے وہ تو بہت ڈرامیٹک ہے۔ بلا شبہ سقراط پر الزام تھا کہ وہ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ریاست کے دیوتاؤں کو نہیں مانتے۔ کیا وہ بچ نہیں سکتے تھے؟ چاہتے تو بچ سکتے تھے، جلاوطنی اختیار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اصولوں پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ان کی موت کا افلاطون پر کیا اثر ہوا؟ تباہ کو نصر ڈالا۔ یہ واقعہ افلاطون کے لیے جمہوریت کے نقائص کا سب سے بڑا ثبوت بن گیا۔ یعنی جس نظام نے ان کے استاد کو مار ڈالا؟ جی، جسے وہ سب سے نیک اور دانا انسان سمجھتے تھے، وہ نظام کیسے بہترین ہو سکتا ہے؟ اسی صدمے نے افلاطون کو ایک بہتر، زیادہ منصفانہ سیاسی نظام کی تلاش پر مجبور کیا، ایک ایسا نظام جو علم اور نیکی پر مبنی ہو۔ اور اسی تلاش کا نتیجہ ہے ان کی سب سے مشہور اور شاید سب سے متنازع تصنیف جمہوریہ۔ جی ہاں، دی ریپبلک۔ یہ صرف ایک سیاسی تحریر نہیں بلکہ ایک آئیڈیل، ایک مکمل مثالی ریاست کا نقشہ ہے۔ اس کا مرکزی سوال کیا ہے؟
انصاف؟ ہاں، جمہوریہ کا آغاز ہی انصاف کے بحث سے ہوتا ہے۔ افلاطون مکالمے کی شکل میں سقراط کے ذریعے مختلف نظریات کو رد کرتے ہیں۔ جیسے وہ مشہور نظریہ ہے کہ طاقت ہی حق ہے۔ بالکل، تھراسیمیکس کا نظریہ کہ مائٹ از رائٹ، یعنی جو طاقتور ہے اسی کا قانون چلتا ہے۔ افلاطون اس کے بالکل برعکس دلیل دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ریاست فرد کا ہی بڑا روپ ہے۔ ریاست فرد کا بڑا روپ؟ جی، جیسے ایک متوازن فرد میں 3 حصے ہوتے ہیں، خواہشات، ہمت یا جذبہ اور عقل، ویسے ہی ایک منصفانہ ریاست میں بھی 3 طبقات ہونے چاہیے۔ اچھا، کون سے 3 طبقات؟ ایک وہ جو خواہشات کی نمائندگی کریں، یعنی کاریگر اور مزدور طبقہ۔ ٹھیک۔ دوسرا وہ جو ہمت کی نمائندگی کرے، یعنی سپاہی طبقہ۔ اور تیسرا؟ اور تیسرا سب سے اہم، وہ جو عقل کی نمائندگی کرے، یعنی حکمران طبقہ، جنہیں وہ فلسفی بادشاہ کہتے ہیں؟ بالکل، فلاسفر کنگز، جو عقل اور علم کی بنیاد پر حکومت کرتے ہیں۔ تو افلاطون کے نزدیک انصاف کیا ہوا پھر؟ انصاف یہی ہے، فرائض کی تخصیص، اسپیشلائزیشن، یعنی ہر طبقہ اور ہر فرد صرف وہی کام کرے جس کے لیے وہ فطری طور پر سب سے موزوں ہے، اور دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ یہ فلسفی بادشاہ کا تصور کہ سب سے زیادہ دانا اور نیک لوگ حکومت کریں، سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، جی، لیکن کیا یہ عملی ہے؟ مطلب ایسے لوگ ملیں گے کہاں سے؟ اور انہیں اتنی طاقت دینا خطرناک نہیں ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا۔ افلاطون بھی اس مسئلے سے واقف تھے۔ ان کا جواب تھا تعلیم اور تربیت۔ تعلیم؟ جی، جمہوریہ میں ایک بہت ہی تفصیلی اور سخت قسم کا تعلیمی نظام تجویز کیا گیا ہے، ریاست کے مکمل کنٹرول میں۔ اچھا، کیسا نظام؟ بچپن سے ہی شہریوں کو جسمانی ورزش اور موسیقی کی تعلیم دی جائے گی۔ موسیقی میں ادب، شاعری سب شامل تھا۔ لیکن تمام مواد کو کڑی سنسرشپ سے گزارا جائے گا۔ صرف وہی کہانیاں اور فن پارے سامنے آئیں گے جو کردار سازی میں مدد دیں۔ سینسرشپ؟ اوہ! جی، اور اعلیٰ تعلیم، خاص طور پر جدلیات یعنی منطقی بحث مباحثے کا فن، وہ صرف ان چنے ہوئے لوگوں کو دی جائے گی جو مستقبل کے حکمران بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یعنی حکمران طبقے کو چھانٹ کر تیار کیا جائے گا۔ بالکل۔ لیکن اس سے بھی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، بنیاد پرستانہ تجویز تو وہ تھی جو انہوں نے حکمران اور سپاہی طبقے کے لیے دی، وہ تو آج یقین کرنا مشکل ہے۔ ہاں، وہ واقعی چونکا دینے والی ہے۔ افلاطون کا ماننا تھا کہ اقتدار کو کرپشن سے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ حکمرانوں اور محافظوں سے 2 چیزیں چھین لی جائیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ ذاتی دولت اور ذاتی خاندان۔ کیا مطلب؟ کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی فیملی نہیں؟ جی، ان طبقات کو نجی ملکیت رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ مشترکہ بیرکوں میں رہیں گے، مشترکہ کھانا کھائیں گے، شادیاں بھی نہیں ہوں گی۔ ہاں، شادیاں نہیں ہوں گی تو پھر؟ افزائش نسل کا کام ریاست کی نگرانی میں ہوگا۔ بہترین مردوں اور عورتوں کے ملاپ سے بہترین بچے پیدا کیے جائیں گے۔ اور ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کی پرورش بھی اجتماعی طور پر ریاست کرے گی۔ انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ ان کے والدین کون ہیں۔ یا اللہ، یہ تو ایک قسم کی کمیونزم لگتی ہے، لیکن صرف اوپر والے طبقوں کے لیے۔ بالکل، مقصد تھا حکمران طبقے میں مکمل اتحاد پیدا کرنا، ذاتی مفادات کو ریاست کے مفاد پر قربان کرنا۔ اچھا۔ جب کسی کی اپنی جائیداد نہیں ہوگی، اپنا خاندان نہیں ہوگا، تو وہ صرف اور صرف ریاست کے بارے میں سوچے گا۔ اور حیران کن طور پر اسی منطق کی بنیاد پر افلاطون عورتوں کو بھی مردوں کے برابر حکمرانی اور فوجی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل سمجھتے ہیں۔ واقعی عورتیں بھی فلسفر حکمران بن سکتی تھیں؟ جی، اگر کوئی عورت صلاحیت رکھتی ہے تو اسے بھی موقع ملنا چاہیے۔ یہ افادیت کی بنیاد پر تھا، آج کل کے حقوق نسواں کے تصور کی وجہ سے نہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ اس ریاست میں قوانین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جی، کیونکہ فلسفی بادشاہ جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں وہ ہر صورتحال میں بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انہیں لکھی ہوئی قانونی رکاوٹوں کی ضرورت نہیں، حکمرانی خالص عقل سے ہوگی۔ یہ تو واقعی ایک انتہا پسندانہ ویژن تھا، ایک ایسی ریاست جہاں ذاتی زندگی ختم، آرٹ کنٹرولڈ، حکمران قانون سے بالاتر۔
کیا افلاطون خود بھی زندگی بھر اسی آئیڈیل پر قائم رہے یا ان کے خیالات بدلے؟ نہیں، ایسا نہیں لگتا۔ افلاطون نے اپنی زندگی کے آخری دور میں جو تحریریں لکھیں، خاص طور پر سیاستدان اور قانون، ان میں ہمیں ایک زیادہ عملی رویہ نظر آتا ہے۔ اچھا، نے احساس ہوا کہ جمہوریہ کا مثالی نمونہ حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو سیاستدان میں کیا مختلف تھا؟ سیاستدان میں وہ بحث کرتی ہیں کہ اگرچہ مثالی حکمران جو قانون سے بالاتر ہو ابھی بھی بہترین ہے، لیکن چونکہ ایسا حکمران نایاب ہے، اس لیے حقیقی دنیا میں دوسری بہترین چیز قانون کی حکمرانی ہے۔ یعنی قانون اہم ہو گیا۔ جی، یہاں وہ حکومتوں کی ایک نئی درجہ بندی پیش کرتی ہیں جس میں قانون کی پابند حکومتیں، چاہے وہ بادشاہت ہو، امرا شاہی ہو یا جمہوریت، ان کو غیر قانونی یا مطلق العنان حکومتوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور قوانین، لاز، وہ تو ان کی سب سے طویل تصنیف ہیں، وہ ان کے آخری خیالات سمجھے جاتے ہیں؟ جی ہاں، قانون میں افلاطون ایک دوسرے درجے کی بہترین ریاست کا مکمل خاکہ پیش کرتی ہیں۔ دوسرے درجے کی بہترین؟ یہاں وہ واضح طور پر قانون کی حکمرانی کو مرکزی حیثیت دیتی ہیں۔ یہ ریاست جمہوریہ سے بہت مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک زرعی ریاست ہوگی جس میں 5040 شہری ہوں گے۔ یہ عدد اس لیے چنا گیا کیونکہ یہ آسانی سے تقسیم ہو سکتا ہے انتظامی سہولت کے لیے۔ اچھا، نجی ملکیت کی اجازت ہوگی، لیکن جائیداد کی بنیاد پر شہریوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا جائے گا تاکہ معاشی عدم مساوات کو محدود رکھا جا سکے۔ یعنی تھوڑی بہت عدم مساوات قابل قبول تھی؟ جی، محدود حد تک۔ اور کوشش کی گئی ہے کہ ایک مخلوط آئین بنایا جائے جس میں امرا شاہی یعنی دانائی اور جمہوریت یعنی آزادی، ان دونوں کے عناصر کا توازن ہو۔ تعلیم کا کیا بنا؟ کیا وہ اب بھی اہم تھی؟ تعلیم پر زور اب بھی بہت زیادہ ہے، اور حیران کن طور پر ریاستی مذہب اور مذہبی عقائد کی پابندی پر بے حد سختی ہے۔ مذہبی سختی؟ جمہوریہ میں تو ایسا نہیں تھا۔ نہیں، اتنا نہیں۔ قانون میں الحاد یا ریاستی دیوتاؤں کی توہین کی سزا موت تک تجویز کی گئی ہے۔ اوہ، تو قانون میں افلاطون زیادہ عملی ہو گئے، قانون کو مان لیا، نجی ملکیت کی اجازت دے دی، لیکن کیا وہ فلسفی بادشاہ والا آئیڈیا بالکل ہی چھوڑ دیا انہوں نے؟ یہیں پر ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ قوانین کے آخر میں افلاطون شبینہ کاؤنسل، نوکٹرنل کاؤنسل کا تصور پیش کرتی ہیں۔ شبینہ کاؤنسل؟ رات والی کاؤنسل؟ جی، یہ ایک چھوٹی، خفیہ اور انتہائی با اثر کاؤنسل ہوگی جو عمر رسیدہ، سب سے زیادہ دانا سمجھے جانے والے شہریوں پر مشتمل ہوگی، پادری بھی شامل ہوں گے۔ یہ کاؤنسل رات کو اجلاس کرے گی، اسی لیے شبینہ، اور ریاست کے بنیادی قوانین کی تشریح، نگرانی اور ان میں ترمیم کرنے کا اختیار رکھے گی۔ ترمیم کا بھی اختیار؟ جی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کاؤنسل ایک طرح سے قانون سے بالاتر کام کرے گی، اس کے فیصلے عام قوانین پر فوقیت رکھیں گے۔ اوہ، تو پھر سے وہی بات ہو گئی، قانون کی حکمرانی تو نہ رہی؟ لگتا تو یہی ہے کہ افلاطون آخر میں بھی مکمل طور پر قانون کی حکمرانی پر بھروسہ نہیں کر پائے اور کسی نہ کسی شکل میں دانش مندوں کی ایک اشرافیہ کی حکومت کی طرف لوٹ گئے، جو جمہوریہ کے فلسفی بادشاہوں کی ہی ایک عملی شکل لگتی ہے۔ جی بالکل، ایک نیم مذہبی اور غیر منتخب ادارہ۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم نے قدیم ایتھنز کے منفرد ماحول سے بات شروع کی، پھر سقراط کے چیلنج کو دیکھا، جی، اس کے بعد افلاطون کی بنیاد پرست جمہوریہ کا تجزیہ کیا، اور آخر میں ان کی بات کی زیادہ عملی لیکن پھر بھی اشرافیہ کی طرف جھکاؤ رکھنے والی قوانین پر بات کی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج 2500 سال بعد حکمرانی، انصاف، ریاست، ان چیزوں کے بارے میں سوچنے والوں کے لیے ان سب باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ افلاطون کی میراث بہت گہری اور پیچیدہ ہے۔ ایک طرف وہ جمہوریت کے خطرات پر، یعنی نااہلی، جذباتیت، عوامیت پسندی، ان پر آج تک کی سب سے طاقتور تنقید پیش کرتی ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ وہ حکمرانی میں علم، مہارت اور اہلیت کی اہمیت پر جو زور دیتی ہیں وہ آج بھی بہت متعلقہ ہے۔ یعنی کیا ہم پیچیدہ فیصلے صرف مقبولیت پر چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ معیشت یا خارجہ پالیسی جیسے فیصلے صرف مقبولیت کی بنیاد پر ہوں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ دوسری طرف
ان کے تجویز کردہ حل، خاص طور پر جمہوریہ والے، وہ ہمیں شدید بے چینی میں مبتلا کرتے ہیں۔ جی، جیسے سینسرشپ، انفرادیت کی قربانی۔ ایک ایسی اشرافیہ جو عوام کے سامنے جواب دہ نہیں، یہ سب آج کے جمہوری اور آزاد خیال ذہن کے لیے ناقابل قبول لگتا ہے۔ اور قوانین میں بھی وہ شبینہ کونسل۔ جی، قوانین میں اگرچہ وہ قانون کو اپناتی ہیں، لیکن شبینہ کونسل کا تصور پھر سے ایک غیر جمہوری عنصر داخل کر دیتا ہے۔ تو ان کے خیالات آج بھی زندہ ہیں، لیکن ایک مسلسل کشمکش کی صورت میں۔ بالکل، افلاطون کے اٹھائے ہوئے سوالات آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ میریٹوکریسی یعنی قابلیت کی حکومت بمقابلہ جمہوریت یعنی عوام کی حکومت، یہ بحث آج بھی جاری ہے۔ اور ماہرین کا کردار کیا ہو؟ جی، معاشرے میں ماہرین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا انہیں زیادہ اختیار دینا چاہیے یا حتمی فیصلہ عوام کا ہونا چاہیے؟ انصاف کی تعریف کیا ہے؟ کیا صرف قانون کی پاسداری یا ہر ایک کو اس کا حق ملنا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور سب سے بڑھ کر انفرادی آزادی اور معاشرتی استحکام و ہم آہنگی کے درمیان وہ نازک توازن کیسے قائم کیا جائے جس کی تلاش افلاطون کو تھی۔ ان سوالات کا کوئی آسان جواب نہیں۔ بالکل نہیں، اور شاید اسی لیے افلاطون آج بھی اتنے اہم ہیں۔ افلاطون کی فکر انگیز اور کبھی کبھی پریشان کن دنیا کی سیر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اور آخر میں ایک نقطہ صرف غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتی ہوں۔ افلاطون کا بنیادی ڈر یہ تھا کہ بے لگام اکثریتی حکمرانی آخرکار افراتفری، ناانصافی اور ظلم پر ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ہمیشہ بہترین کی حکمرانی کو ترجیح دی، چاہے وہ جمہوریہ کے فلسفی بادشاہ ہوں یا قوانین کی شبینہ کونسل کی نگرانی میں چلنے والا قانون۔ تو آج کے لیے کیا سوال بنتا ہے؟ آج کی انتہائی پیچیدہ دنیا میں، جہاں مسائل پہلے سے کہیں زیادہ ٹیکنیکل اور عالمی نوعیت کے ہیں، عوامی خواہشات اور جمہوری عمل کے مقابلے میں علم، مہارت اور اہلیت کو حکومتی فیصلوں میں کتنا وزن ملنا چاہیے؟ یہ تو واقعی بڑا چیلنج ہے۔ اور اس سے بھی بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ یہ مہارت خود آمریت کی ایک نئی شکل نہ بن جائے، جیسا کہ شاید خود افلاطون بھی اپنی شبینہ کونسل کے ساتھ کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ خوش آمدید۔ آج ہم قدیم سیاسی فکر کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں، خاص طور پر ارسطو کی سوچ اور پھر رومی سیاسی نظریات پر بات کریں گے۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں، اور اس ساری گفتگو کا مقصد ہے کہ مغرب میں ریاست، انصاف، قانون، شہریت، ان سب تصورات کی بنیادیں کہاں ہیں، یہ سمجھا جائے۔ بالکل، اور یہ دیکھنا بھی بڑا دلچسپ ہے کہ یہ جو پرانے نظریات ہیں نا، یہ آج بھی حکومت کیسے چلے، فرد کے حقوق کیا ہوں، ریاست کا کردار کیا ہو، ان بحثوں میں یہ کس طرح زندہ ہیں۔ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر۔ تو پھر آئیے ارسطو سے شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں وہ ایتھنز آ رہا ہے، افلاطون کی اکیڈمی میں شامل ہو رہا ہے۔ اس کا اپنا پس منظر بھی کافی دلچسپ ہے۔ والد جو تھے وہ شاہی طبیب تھے۔ جی ہاں، تو شاید اسی وجہ سے ارسطو کو بائیولوجی میں مشاہدے میں دلچسپی پیدا ہوئی، اور اس نے وہ طریقہ اپنایا نا، چیزوں کی درجہ بندی کرنا، موازنہ کرنا، جو اس کی سیاسی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور اہم بات، جب ارسطو ایتھنز پہنچا تو وہاں ماحول افلاطون کے زمانے سے تھوڑا فرق تھا، جمہوریت کے لیے کچھ زیادہ کھلا تھا۔ جی بالکل، اور یہیں سے نا ارسطو کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اسے پہلا پولیٹیکل سائنٹسٹ کہہ سکتے ہیں؟ شاید ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس کا زور صرف ایک خیالی آئیڈیل ریاست پر نہیں تھا جیسے افلاطون کا تھا۔ ارسطو نے یہ پوچھا کہ بھئی کون سی حکومتیں اصل میں کام کرتی ہیں، قابل عمل کیا ہے؟ عملیت پسندی یعنی۔ بالکل، اس نے کوئی 150 سے زیادہ یونانی شہروں کے آئین جمع کیے، پڑھے، ان کا موازنہ کیا۔ وہ تاریخ کو، روایت کو، ارتقاء کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کا زاویہ زیادہ عملی تھا۔ اس کے خیال میں سیاستدان کا کام ہے بہترین قابل عمل ریاست بنانا، ایسی ریاست جو عام انسانوں کی پہنچ میں ہو، ان سے فرشتے بننے کی امید نہ لگائے۔ اچھا، تو ریاست کے بارے میں اس کا بنیادی خیال کیا تھا؟ مطلب ریاست کیوں ضروری ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انسان فطرتاً سیاسی حیوان ہے، یعنی ہم قدرتی طور پر معاشرے میں، ریاست میں رہنے کے لیے بنے ہیں۔ ریاست کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے۔ خود بخود بنتی ہے؟
ہاں، جیسے خاندان ہے، گاؤں ہے، اسی طرح ریاست بھی ایک فطری ارتقا ہے، بلکہ یہ ان سب سے اوپر ہے۔ کیونکہ صرف ریاست ہی وہ ماحول دے سکتی ہے جہاں انسان اچھی زندگی گزار سکے، یعنی اخلاقی اور فکری طور پر بھرپور زندگی۔ اس نے وہ مثال دی تھی نا، بیج اور پھول والی۔ جی جی بالکل، کہ جیسے پھول جو ہے وہ بیج کی تکمیل ہے، ویسے ہی ریاست فرد کی انسانی صلاحیتوں کی تکمیل کرتی ہے۔ تو یہ ریاست کا ایک آپ کہہ لیں معتدل نامیاتی نظریہ ہے۔ فرد ریاست کا حصہ ہے، جیسے ہاتھ جسم کا۔ فرد اپنی پوری انسانیت ریاست کے اندر ہی پا سکتا ہے۔ لیکن فرد ختم نہیں ہو جاتا ریاست میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ فرد کو مکمل طور پر ریاست میں گم نہیں کرتا۔ اسی بنیاد پر پھر وہ مختلف قسم کی ریاستوں، آئینوں کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس نے وہ مشہور درجہ بندی کی تھی نا؟ ہاں، اچھی اور بری حکومتیں۔ جی، اچھی وہ ہیں جو سب کے فائدے کے لیے کام کریں، بادشاہت یعنی ایک نیک حکمران، اشرافیہ یعنی چند نیک لوگ، اور پالیٹی کیا تھی؟ پالیٹی مطلب عوام کی حکومت، لیکن قانون کے تابع اور متعدل قسم کی۔ اور پھر ان کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی تھیں۔ بالکل، بادشاہت بگڑ جائے تو آمریت بن جاتی ہے، ٹرینی، جب حکمران صرف اپنا فائدہ دیکھے۔ اشرافیہ بگڑ جائے تو قلیل شاہی، اولیگارکی، چند امیر صرف اپنی دولت کے لیے حکومت کریں۔ اور پالیٹی بگڑ کر انتہا پسند جمہوریت بن جاتی ہے۔ ارسطو کے لیے ڈیموکریسی ایک منفی لفظ تھا، جب غریب اکثریت صرف اپنے طبقے کا سوچے اور قانون کو ایک طرف رکھ دے۔ تو فرق کرنے کا بنیادی معیار یہ ہوا کہ حکومت سب کے لیے ہے یا صرف حکمران طبقے کے لیے؟ بالکل یہی، حکمرانی مشترکہ مفاد میں ہے یا ذاتی مفاد میں۔ اور اسی سے پھر انصاف کا تصور بھی جڑتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ریاست میں عہدے اور انعامات کیسے ملنے چاہیے۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سادہ برابری ٹھیک نہیں کہ سب کو برابر ملے، جیسا جمہوریت والے چاہتے ہیں۔ اچھا۔ کہ طاقت اور عزت ملنی چاہیے کمیونٹی کے لیے آپ کی خدمات اور آپ کی اہلیت کی بنیاد پر۔ اسے وہ تقسیمی انصاف کہتا ہے۔ یہ تو اہم نقطہ ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی بحث تھی، انسانوں کی حکومت بہتر ہے یا قانون کی؟ ارسطو نے افلاطون کے فلسفی بادشاہ والے خیال پر تنقید کی۔ جی، سخت تنقید کی۔ افلاطون کا کہنا تھا نا کہ ایک بہت عقل مند حکمران کو قانون کا پابند نہیں ہونا چاہیے، جیسے ایک ماہر ڈاکٹر پرانی کتابوں کا پابند نہیں ہوتا۔ ہاں، دلیل تو اچھی لگتی ہے، لیکن ارسطو نے کیا کہا؟ ارسطو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، قانون شاید ہر کیس کے لیے پرفیکٹ نہ ہو، لیکن قانون میں جذبات نہیں ہوتے، وہ غیر جانبدار عقل ہے۔ جبکہ اچھے سے اچھا انسان بھی وہ غصے، لالچ، تعصب کا شکار ہو سکتا ہے۔ قانون سب پر ایک جیسا لاگو ہوتا ہے، استحکام لاتا ہے، اس لیے قانون کی حکمرانی فرد کی حکمرانی سے بہتر ہے۔ لیکن کیا قانون کبھی بہت سخت نہیں ہو سکتا؟ ہاں، وہ یہ بھی مانتا ہے، اسی لیے وہ ایکویٹی یعنی انصاف پسندی کی بات کرتا ہے کہ قانون کی روح کو دیکھتے ہوئے خاص حالات میں فیصلہ کیا جائے، اور ثالثی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اچھا۔ لیکن حتمی اختیار یعنی حاکمیت وہ قانون میں ہی ہونی چاہیے۔ وہ ان وقتی قانونوں پسسما جسے کہتے ہیں ان کے بھی خلاف تھا جو ضرورت کے تحت بنتے تھے، کیونکہ وہ قانون کے عمومی اصول کو کمزور کرتے ہیں۔ تو اسی قانون کی حکمرانی کے تحت ارسطو اپنی پسندیدہ قابل عمل حکومت پالیٹی کی بات کرتا ہے۔ یہ ایک ملاپ تھا نا؟ جی، یہ قلیل شاہی اور جمہوریت کے آپ کہہ لیں اچھے پہلوؤں کا امتزاج ہے۔ کیسے؟ قلیل شاہی سے وہ لیتا ہے معیار، اہلیت، دولت کی نمائندگی، مطلب کچھ عہدے شاید امیروں یا اہل لوگوں کے لیے ہوں۔ جمہوریت سے وہ لیتا ہے تعداد، عوام کی شمولیت، جیسے عوامی اسمبلیاں ہوں یا لاٹری سے کچھ عہدے ملیں۔ لیکن اس کے استحکام کی چابی کیا تھی؟ اصل چابی ارسطو کے نزدیک ایک مضبوط متوسط طبقہ ہے، مڈل کلاس۔ مڈل کلاس کی ضروری ہے، کیونکہ مڈل کلاس نہ بہت امیر ہے کہ اقتدار کی ہوس میں اندھا ہو، نہ بہت غریب کہ بس بغاوت ہی کرنا چاہے، وہ اعتدال پسند ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی چاہتا ہے، امیروں اور غریبوں کے بیچ میں ایک توازن رکھتا ہے۔ اچھا۔ ارسطو کہتا ہے جس ریاست میں مڈل کلاس بڑا اور با اثر ہو وہ سب سے زیادہ مستحکم رہتی ہے، وہاں انقلاب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ یہ خیال تو آج بھی بہت چلتا ہے۔ بالکل، ہم آج بھی کہتے ہیں نا کہ مضبوط مڈل کلاس جمہوریت اور معیشت کے لیے ضروری ہے۔
یہاں تک کہ جیسا آپ کے مواد میں بھی ذکر ہے، کچھ غیر جمہوری ریاستوں نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح مڈل کلاس کو مضبوط کیا جائے تاکہ استحکام رہے۔ اب ایک ذرا مشکل موضوع پر آتے ہیں، ارسطو کی غلامی پر خیالات۔ آج تو یہ بالکل ناقابل قبول ہیں، لیکن اس کے نظریے کا حصہ تھے۔ جی ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے، اگرچہ ماننا مشکل ہے۔ ارسطو سمجھتا تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے غلامی فطری ہے۔ فطری کیسے؟ اس کی دلیل یہ تھی کہ جیسے جسم روح کے تابع ہے یا جذبات عقل کے، ویسے ہی کچھ لوگ فطرتاً جسمانی محنت کے لیے زیادہ بنے ہوتے ہیں اور ان میں خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اچھا، تو ایسے لوگوں کے لیے اس کے خیال میں کسی عقلمند آقا کی رہنمائی میں رہنا ہی بہتر اور فطری ہے۔ اس کا وہ مشہور جملہ ہے، کچھ لوگ فطرتاً آزاد ہیں تو کچھ فطرتاً غلام۔ لیکن کیا وہ یہ نہیں مانتا تھا کہ یہ فرق ہمیشہ صاف نہیں ہوتا یا زبردستی بھی غلام بنایا جاتا ہے؟ ہاں، یہ وہ مانتا تھا۔ وہ تسلیم کرتا تھا کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانا غلط ہو سکتا ہے کیونکہ وہ شاید فطرتاً غلام نہ ہوں، اور آقا کو غلام سے سختی نہیں کرنی چاہیے، اسے ایک زندہ اوزار کی طرح سمجھ کر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن بنیادی نظریہ پھر بھی قابل اعتراض ہے۔ بالکل، یہ اس کے فلسفے کا ایک آپ کہہ لیں تاریخ پہلو ہے جسے بعد میں رد کر دیا گیا۔ اچھا، استحکام کی بات پر واپس آتے ہیں۔ ارسطو صرف حکومتوں کی قسمیں نہیں بتاتا، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انہیں قائم کیسے رکھا جائے، انقلاب سے کیسے بچا جائے۔ جی ہاں، یہ اس کے کام کا بڑا عملی حصہ ہے۔ وہ کہتا ہے انقلاب کی سب سے بڑی وجہ تو عدم مساوات کا احساس ہے، لیکن جڑیں اکثر ریاست کے بنیادی اصولوں میں انتہا پسندی میں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے ایک جمہوری ریاست اگر برابری پر اتنا زور دے کہ ہر قسم کی اہلیت اور فرق مٹا دے تو وہ غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قلیل شاہی اگر امیروں کو کھلی چھوڑ دے تو غریب بغاوت کر دیں گے۔ تو حل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے چھوٹی چھوٹی قانون شکنیوں کو بھی نظر انداز نہ کرو، وہ بڑی بغاوت کا راستہ بناتی ہیں۔ ریاست کے سب طبقوں کو لگے کہ ان کے حقوق محفوظ ہیں۔ کرپشن خاص طور پر حکمران طبقے میں تباہی لاتی ہے۔ اور تعلیم؟ ہاں، سب سے اہم، شہریوں کو آئین اور ریاست کے اصولوں سے محبت اور ان کے دفاع کی تعلیم دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ تو آمروں کو بھی مشورے دیتا ہے، جو تھوڑا عجیب ہے۔ ہاں، یہ پھر وہی عملیت پسندی ہے۔ وہ آمریت کو برا سمجھتا ہے، لیکن کہتا ہے اگر وہ قائم ہو ہی گئی ہے تو اسے برقرار رکھنے کے گر یہ ہے تاکہ کم از کم خانہ جنگی نہ ہو۔ کیا گرے ہیں؟ مثلاً عوام میں پھوٹ ڈالو، ان پر بھاری ٹیکس لگاؤ تاکہ وہ مصروف رہیں، مخبر رکھو، لوگوں کو ڈرا کر رکھو۔ ناگوار مشورے ہیں، لیکن ارسطو انہیں ایک ناگزیر برائی سمجھتا ہے اگر مقصد صرف اقتدار بچانا ہو۔ آخر میں اس کی مثالی ریاست کیسی تھی؟ افلاطون جیسی خیالی تو نہیں تھی؟ نہیں، کم خیالی تھی، زیادہ قابل حصول لگتی ہے۔ وہ اچھی ریاست کے لیے کچھ بنیادی شرطیں بتاتا ہے، جیسے سائز، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا، اتنا کہ لوگ ایک دوسرے کو جانیں اور ریاست خود کفیل ہو۔ مقام بھی اہم تھا۔ جی، مقام اچھا ہو، دفاع آسان ہو۔ اچھی زندگی کے لیے کیا چاہیے؟ کچھ بیرونی چیزیں جیسے دولت، صحت، جسمانی خوبیاں، اور سب سے اہم روح کی یا اخلاق کی خوبیاں۔ کاموں کی تقسیم بھی تھی؟ ہاں، شہری جو ہیں یعنی سٹیزنز، وہ دفاع، مذہب، حکومت جیسے اہم کام کریں، جبکہ کھیتی باڑی، تجارت، دستکاری جیسے کام غیر شہری یا غلام کریں۔ زمین کچھ مشترکہ ہو، کچھ نجی۔ اور تعلیم کا کیا کردار تھا اس مثالی ریاست میں؟ تعلیم پر بہت زور تھا۔ کہتا تھا ریاست کی ذمہ داری ہے پبلک ہو، سب کے لیے ایک جیسی ہو، مقصد صرف پڑھانا لکھانا نہیں بلکہ اچھی عادتیں ڈالنا، عقل کو تربیت دینا ہے۔ کوئی خاص مضامین؟ وہ جسمانی تربیت پہلے، پھر ذہنی تربیت کی بات کرتا ہے۔ مضامین میں پڑھنا، لکھنا، ڈرائنگ اور موسیقی۔ موسیقی کو خاص اہمیت دیتا تھا کردار سازی اور روح کی بالیدگی کے لیے۔ واقعی ارسطو کی فکر بہت جامع ہے، لیکن پھر تاریخ نے کروٹ لی، اسکندر آ گیا، یونانی شہری ریاستیں، وہ پولس، ان کا دور ختم ہوا۔ جی بالکل، اب ایک بڑی سلطنت کا زمانہ تھا تو فکر کا مرکز ریاست سے ہٹ کر فرد پر آنے لگا۔ وہ چھوٹا سا شہر جہاں ہر کوئی سیاست میں حصہ لیتا تھا، وہ تو اب نہیں رہا تھا۔ بالکل،
اس نئے بڑے غیر یقینی ماحول میں فلسفے نے کوشش کی کہ فرد کو سکون کیسے ملے، رہنمائی کیسے ملے۔ دو اہم مکتبہ فکر اسی دور میں ابھرے جنہوں نے پرانے شہری ریاست کے آئیڈیل کو چیلنج کیا، ایپیکیورین اور سائنکس۔ ان میں کیا فرق تھا؟ ایپیکیورین جو تھے ان کا مقصد تھا انفرادی خوشی، جسے وہ کہتے تھے درد سے نجات اور روح کا سکون، ایٹریکسیا۔ اچھا۔ اور یہ خوشی پانے کے لیے وہ کہتے تھے پبلک لائف سے، سیاست سے دور رہو۔ ریاست کا کام بس اتنا ہے کہ امن رکھے تاکہ تم سکون سے رہ سکو۔ وہ بادشاہت کو بہتر سمجھتے تھے کیونکہ وہ استحکام دیتی تھی۔ اور سائنکس وہ کیسے تھے؟ سائنکس تو بہت ہی زیادہ بنیاد پرست تھے۔ وہ معاشرے کے سارے رواج، دولت، شہرت، خاندان سب کو حقارت سے دیکھتے تھے۔ اچھا۔ ان کے نزدیک اصل چیز تھی خود کفالت، اوٹارکی، اور فطرت کے مطابق سادہ زندگی۔ وہ انسانوں کو بس دو قسموں میں بانٹتے تھے، عقل مند اور بے وقوف۔ اخلاقی طور پر غلام اور آزاد میں فرق نہیں کرتے تھے، اور ایک قسم کی عالمی شہریت کے قائل تھے، کاسموپولیٹنزم، کہ ہم کسی خاص ریاست کے نہیں، پوری دنیا کے شہری ہیں۔ تو یہ دونوں فلسفے ایک طرح سے ریاست سے، معاشرے سے بھاگنے کا راستہ بتا رہے تھے؟ ایک لحاظ سے ہاں، ان کا رویہ کافی منفی تھا، عوامی ذمہ داری سے گریز سکھاتے تھے، لیکن انہوں نے فرد کی اہمیت اور اندرونی سکون پر جو زور دیا نا، وہ آنے والے فلسفے یعنی اسٹوئسزم کے لیے ایک طرح سے زمین تیار کر گیا۔ اسٹوئسزم، جس کی بنیاد زینو نے رکھی، یہ سائنسزم سے نکلا لیکن زیادہ مثبت تھا۔ جی، کہیں زیادہ بہتر اور جامع تھا۔ اس کا مرکزی خیال تھا فطرت کے مطابق زندگی گزارنا۔ فطرت سے کیا مراد تھی؟ فطرت سے مراد تھی کائنات پر حکومت کرنے والی عالمگیر عقل یا فطری قانون، نیچرل لا۔ انسان چونکہ عقل رکھتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اس فطری قانون کو سمجھے اور اس کے مطابق جیے۔ نیکی یہی ہے۔ خوشی اہم نہیں تھی؟ نہیں، فرض کی ادائیگی اہم تھی۔ اور ہر انسان، چاہے بادشاہ ہو یا غلام، چونکہ وہ اس عالمگیر عقل کا حصہ ہے، اس لیے اس کا ایک وقار ہے۔ اور سارے عقل مند انسان قوم نسل سے اوپر اٹھ کر ایک آفاقی بھائی چارے کا حصہ ہیں۔ یہ خیالات تو رومیوں کو بہت پسند آئے ہوں گے، ہے نا؟ ہاں، بے حد۔ رومی تھے عملی لوگ، یونانی فلسفے کی عزت کرتے تھے، لیکن ایپیکیورین کی طرح سیاست سے بھاگنا ان کے مزاج میں نہیں تھا۔ انہیں ایک ایسا فلسفہ چاہیے تھا جو سلطنت چلانے، عوامی خدمت، فوجی فرض شناسی، ان چیزوں سے میل کھاتا ہو۔ تو اسٹوئسزم فٹ بیٹھ گیا؟ بالکل۔ اسٹوئسزم کا فرض پر زور، مشکلیں برداشت کرنا، ایک عالمگیر قانون کا تصور، یہ سب ان کے لیے بہت پرکشش تھا۔ اور اس میں ایک پینائتھیس نامی مفکر نے کچھ تبدیلیاں بھی کی؟ جی ہاں، دوسری صدی قبل مسیح میں پینائتھیس نے اسٹوئسزم کو رومیوں کے لیے مزید قابل قبول بنایا۔ اس نے اس کی سختی کم کی، کہا کہ اسٹوئک آئیڈیل صرف چند خاص عقل مندوں کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ اور عوامی خدمت؟ ہاں، سب سے اہم بات، اس نے دستبرداری کے بجائے عوامی خدمت اور ریاست کے کاموں میں حصہ لینے کو ایک اخلاقی فرض بنا دیا، اور اس بات پر زور دیا کہ سب انسانوں میں چونکہ عقل مشترک ہے، اس لیے ان میں بنیادی انسانی برابری ہے۔ اسی دوران ایک اور یونانی مفکر تھا، پولیبیس، جو روم کی کامیابی کا راز ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا نظریہ تھا مخلوط آئین کا۔ یہ کیا چیز تھی؟ پولیبیس روم میں نظر بند تھا ایک طرح سے، اور اس نے رومی نظام کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ روم اتنی جلدی ایک سپر پاور کیسے بن گیا۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ راز اس کے آئین میں ہے۔ کیسا آئین؟ وہ کہتا تھا یہ خالص بادشاہت، اشرافیہ یا جمہوریت نہیں، بلکہ تینوں کا ملاپ ہے۔ روم کے جو کونسل تھے وہ بادشاہت کی نمائندگی کرتے تھے، سینٹ اشرافیہ کی، اور عوامی اسمبلیاں جمہوریت کی۔ اچھا، تو توازن تھا؟ جی، یہ تینوں ادارے ایک دوسرے کو چیک کرتے تھے، اختیارات میں توازن رکھتے تھے، چیکس اینڈ بیلنسز۔ اس توازن کی وجہ سے روم ارسطو نے جو حکومتوں کے بگڑنے کا چکر بتایا تھا نا، بادشاہت سے آمریت وغیرہ، اس سے محفوظ رہتا تھا۔ یہ تو بہت جدید لگتا ہے، جیسے امریکی آئین میں بھی یہی ہے۔ بالکل۔ پولیبس کا یہ نظریہ بعد میں بہت اہم ثابت ہوا۔ مونٹیسکیو، امریکی آئین بنانے والے، ان سب نے اس سے استفادہ کیا۔ اس نے ارسطو کے مخلوط ریاست کے خیال کو عملی شکل دی۔ اب روم کے ایک اور عظیم کارنامے کی طرف آتے ہیں، یعنی رومن قانون۔
یہ کیسے بنا، کیسے ترقی کی اس نے؟ رومن قانون کی ترقی صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ شروع میں تو یہ بس غیر تحریری رواج تھے، کچھ مذہبی قسم کے اصول۔ پھر وہ 12 تختیوں 12 ٹیبلز کے ذریعے اسے لکھا گیا۔ اسے کہتے تھے جس سیویلے، یعنی شہری قانون۔ یہ صرف رومی شہروں کے لیے تھا؟ جی ہاں، صرف رومن شہریوں پر لاگو ہوتا تھا۔ لیکن جب روم کی سلطنت پھیلی، دوسری قوموں سے واسطہ پڑا، تو مسئلہ ہوا کہ ان غیر ملکیوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کیسے ہو۔ تو اس کا کیا حل نکالا؟ اس کے لیے ایک نیا آفیسر مقرر ہوا، پریٹر پیریگرینس۔ چونکہ وہ مختلف قوموں کے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا تھا، تو اسے ایسے اصول بنانے پڑے جو سب مان لیں۔ کیسے اصول؟ اس نے مختلف قوموں کے مشترکہ رواج دیکھے اور عقل و انصاف کے جو بنیادی اصول تھے ان کی بنیاد پر فیصلے شروع کیے۔ اسی سے جس جینٹیم یعنی قوموں کا قانون بنا۔ یہ زیادہ لچکدار، زیادہ عالمگیر قانون تھا جو مشترکہ انسانی عقل اور انصاف پر مبنی تھا۔ تو جس سیویلے اور جس جینٹیم میں بنیادی فرق کیا ہوا؟ بنیادی فرق ان کے سورس اور اطلاق میں تھا۔ جس سیویلے خاص رومن شہریوں کے لیے تھا اور زیادہ تر ریاست کی مرضی کا اظہار تھا، جبکہ جس جینٹیم سب لوگوں پر لاگو سمجھا جاتا تھا اور اس کی بنیاد جج کے ذریعے بیان کردہ انصاف اور عقل تھی۔ اور پھر یہ قانون آگے کیسے بڑھا؟ پھر کلاسیکی دور کے بڑے بڑے قانون دان آئے، جورسٹس۔ انہوں نے ان قوانین کی تشریح کی، منظم کیا۔ پھر شہنشاہ کے فرمان بھی قانون بننے لگے۔ آخرکار 6 صدی عیسوی میں شہنشاہ جسٹینین نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا، کوڈ آف جسٹینین میں، جو مغربی قانون کی بنیاد بنا۔ اسی قانونی اور فکری ماحول میں سیسرو کا نام بہت بڑا ہے۔ وہ کون تھا؟ سیسرو 1 صدی قبل مسیح کا مشہور رومی وکیل، مقرر، سیاستدان۔ وہ کوئی بہت اوریجنل فلسفی تو نہیں تھا، لیکن اس نے یونانی فلسفے، خاص کر سٹوئسزم کو لاطینی دنیا میں عام کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس کا سب سے اہم نظریہ کون سا تھا؟ اس کا سب سے اہم تصور ہے فطری قانون کا، نیچرل لا۔ یہ فطری قانون کیا ہے سیسرو کے نزدیک؟ سیسرو کہتا ہے کہ فطری قانون وہ صحیح عقل ہے، رائٹ ریزن، جو فطرت اور کائنات کے نظام سے ہم آہنگ ہے۔ یہ قانون ہر جگہ، ہر زمانے میں لاگو ہوتا ہے، بدلتا نہیں، ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس کا کوئی مشہور قول بھی ہے اس بارے میں؟ جی، وہ کہتا ہے حقیقی قانون فطرت کے مطابق صحیح استدلال ہے، یہ عالمگیر ہے، غیر متغیر اور لازوال ہے، اور چونکہ سب انسانوں میں عقل ہے، اس لیے اس فطری قانون کے تحت سب انسان برابر ہے۔ تو کیا ریاست کے بنائے ہوئے قانون بھی اس فطری قانون کے نیچے ہونے چاہیے؟ بالکل۔ سیسرو کہتا ہے ریاست کا مقصد انصاف قائم کرنا ہے، اور انصاف کی بنیاد یہی فطری قانون ہے۔ کوئی بھی ریاستی قانون، چاہے عوام بنائیں یا بادشاہ، اگر وہ فطری قانون کے خلاف ہے تو وہ اصل میں قانون کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ یعنی قانون کو صرف فائدے یا اکثریت کی بنیاد پہ نہیں پرکھنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ انصاف اور اخلاقیات کے ابدی اصولوں پر پرکھنا چاہیے، اور استحکام کے لیے وہ بھی پولیبیس کی طرح مخلوط ریاست کا حامی تھا، ریسپبلکا یعنی عوام کا معاملہ۔ وہ اپنی زندگی میں آمریت کے خلاف کھڑا رہا اور اسی کی قیمت اسے جان دے کر چکانی پڑی۔ سیسرو کے بعد سلطنت کے شروع میں سینیکا ایک اور اہم سٹوئک مفکر آیا۔ کیا اس کے خیالات سیسرو جیسے ہی تھے؟ کچھ بنیادی باتیں تو ملتی تھیں، جیسے فطری قانون، انسانی برابری۔ سینیکا نے تو خاص طور پر غلاموں سے انسانی سلوک کی بڑی وکالت کی، جو اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی۔ لیکن فرق کیا تھا؟ مجموعی طور پر سینیکا کا نظریہ سیسرو سے زیادہ مایوس کن تھا، پیسیمسٹک۔ وہ مانتا تھا کہ جمہوریہ نظریاتی طور پر بہتر ہے، لیکن انسانوں کی اخلاقی کمزوری اور لالچ کی وجہ سے اب وہ ممکن نہیں۔ اس لیے نظم و ضبط کے لیے بادشاہت یا مطلق العنانیت ایک ضروری برائی ہے۔ تو اس کے نزدیک ریاست کا مقصد بدل گیا تھا؟ ہاں، زور تھوڑا بدل گیا۔ سیسرو کے لیے ریاست کی خدمت بہت اہم تھی۔ سینیکا کہتا تھا کہ ریاست کی خدمت سے بھی اونچا مقصد ہے بنی نو انسان کے بڑے معاشرے کی خدمت کرنا، انسانی بھائی چارہ، ذاتی نیکی پر غور کرنا۔ ریاست کے بارے میں اس کا کیا خیال تھا؟ وہ ریاست کو کوئی بہت اچھی چیز نہیں سمجھتا تھا، بلکہ انسانی برائی اور گراوٹ کا نتیجہ اور اس کا علاج۔
یہ وہ چیز ہے جو انسان کی کھوئی ہوئی معصومیت کی وجہ سے ضروری ہو گئی۔ اسی سے اس کا وہ سنہری دور یا گولڈن ایج والا تصور جڑا ہے نا؟ بالکل، سینیکا ایک ایسے پرانے زمانے کا تصور دیتا ہے جب انسان معصوم تھے، کوئی نجی ملکیت نہیں تھی، سب سانجا تھا، لوگ لالچ، حسد سے پاک تھے، ان پر حکومت قانون سے نہیں بلکہ سب سے عقل مند اور نیک شخص کی رہنمائی سے ہوتی تھی۔ یہ خالص فطری قانون جس نیچرل کا دور تھا۔ تو پھر یہ دور ختم کیسے ہوا؟ سینیکا کہتا ہے انسانوں میں لالچ آ گیا، نجی ملکیت کی خواہش جاگی، جھگڑے شروع ہوئے، اس ابتری نے پھر حکومت، قانون، نجی ملکیت، یہاں تک کہ غلامی کو ضروری بنا دیا۔ یہ ادارے جن پر جس جینٹیم لاگو ہوتا ہے، یہ اس سنہری دور سے کمتر ہیں، لیکن انسانی گراوٹ کے بعد نظم کے لیے ضروری ہیں۔ یہ تو کچھ مسیحیوں کے جنت عدن سے نکلنے والے تصور جیسا لگتا ہے۔ جی، کافی مماثلت ہے۔ سینیکا کے نزدیک حکومت اور قانون ایک طرح سے برائی کا علاج ہے، خود کوئی آئیڈیل حالت نہیں۔ تو ہم نے ارسطو کی منظم شہری ریاست، جہاں قانون کی حکمرانی، پالیٹی جیسے عملی تصورات تھے، وہاں سے سفر شروع کیا اور رومیو تک آئے جنہوں نے اسٹوئزم کو اپنایا، اسے بدلا اور فطری قانون، انسانی مساوات، فرض، مخلوط حکومت جیسے عالمگیر نظریات کو فروغ دیا۔ واقعی ایک زبردست فکری سفر رہا۔ بلا شبہ، اور ان قدیم مفکرین کی جو چھاپ ہے وہ آج بھی بہت گہری ہے۔ آئین پرستی، فطری حقوق کا نظریہ، فرد اور ریاست کے اختیارات میں توازن کی تلاش، انصاف اور استحکام کی خواہش، یہ سب وہ بنیادی سوالات ہیں جن سے آج بھی ہم نپٹ رہے ہیں۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات کیا ہے؟ سوچنے کی بات شاید یہی ہے کہ یہ جو قدیم بحثیں ہیں کہ بہترین قابل عمل ریاست کیسی ہو، قانون کا اصل کردار کیا ہے، فرد کی آزادی اور ریاست کے اختیار کے بیچ وہ صحیح توازن کہاں ہے، یہ ہزاروں سال پرانی بحثیں آج 21ویں صدی میں ہماری سیاست کو، ہمارے اداروں کو اور ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو کیسے شکل دے رہی ہیں؟ کیا ہم آج بھی انہی بنیادی سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈ رہے ہیں جو ارسطو، سیسیرو اور سینیکا نے اٹھائے تھے؟ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کریں گے جب یورپ میں اقتدار کا کھیل وہ بدل رہا تھا۔ صدیوں سے جو پوپ کی بالادستی تھی اسے چیلنج کیا جا رہا تھا، اور اس ساری ہلچل سے سیاسی سوچ کے کچھ بالکل نئے اور سچ پوچھے تو کافی چونکا دینے والے نظریات سامنے آئے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے مارسیلیو آف پادوا اور ولیم آف اوکم جیسے مفکرین نے چرچ اور ریاست کے تعلق پر سوال اٹھائے، اور پھر کیسے نکولو ماکیاویلی نے سیاست کی ایک ایسی تصویر پیش کی جو آج تک متنازع ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ سیاسی فلسفے اور تاریخ کے اہم متن سے لیا گیا ہے۔ تو آج کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ کیسے ان پرانے جھگڑوں نے جدید سیاسی نظریات کی بنیاد ڈالی۔ بالکل۔ خاص طور پر یہ کہ ریاست کیا ہے، طاقت کا سرچشمہ کون ہے، اور کیا سیاست کو اخلاقیات سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو 13ویں صدی میں تو لگتا تھا کہ پوپ ہی سب کچھ ہیں۔ پوپ انوسنٹ سوم کے زمانے میں تو جیسے پوری عیسائی دنیا ان کے اشاروں پر چلتی تھی۔ جی، ایسا لگتا تھا۔ لیکن ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، قومی ریاستیں، خاص طور پر فرانس اور انگلینڈ۔ بالکل، اور یہ جو نئی قومی بادشاہتیں تھیں یہ جلد ہی پوپ سے ٹکرا گئیں۔ پوپ بونیفیس ہشتم وہ چاہتے تھے کہ انہیں ویسی ہی طاقت ملے جیسی پرانے پوپوں کو تھی۔ اچھا؟ تو انہوں نے 1296 میں ایک فرمان جاری کیا کہ بادشاہ پادریوں پر پوپ کی اجازت کے بغیر ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ لیکن انگلینڈ کے ایڈورڈ اول اور خاص طور پر فرانس کے فلپ چوہارم، انہوں نے بڑا سخت جواب دیا۔ فلپ نے تو یہاں تک کیا کہ فرانس سے پیسہ پوپائی خزانے میں بھیجنا ہی بند کر دیا۔ اچھا، یعنی سیدھا ٹکراؤ؟ جی بالکل، سیدھا ٹکراؤ۔ پوپ بونیفیس کو وقتی طور پر تو پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر کیا ہوا؟ 1302 میں انہوں نے ایک اور فرمان نکالا، انم سینکٹم نامی۔ اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ دنیاوی طاقت جو ہے وہ روحانی طاقت کے تابع ہے، یعنی بادشاہ پوپ کے ماتحت ہے۔ اوہو۔ فلپ نے یہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ پوپ نے اسے چرچ سے خارج کرنے کی دھمکی دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتے، فلپ کے حامیوں نے پوپ کو
انگنی نامی جگہ پر پکڑ لیا، کچھ لوگ کہتے ہیں اغوا کر لیا۔ پوپ کو اغوا کر لیا؟ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ جی ہاں، پاپائیت کے وقار کے لیے یہ ایک بہت بہت بڑا دھچکا تھا۔ اگرچہ انہیں چھڑا لیا گیا، لیکن وہ صدمے سے جانبر نہ ہو سکے اور کچھ ہی ہفتوں میں انتقال کر گئے۔ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد جو ہوا وہ اور بھی زیادہ اہم تھا۔ پوپ کا مرکز روم سے فرانس کے شہر ایونیون منتقل ہو گیا اور وہاں وہ تقریباً 75 سال تک رہے۔ اس دور کو بابلی اسیری کہتے ہیں۔ بابلی اسیری؟ جی، اس دوران پاپائیت جو تھی وہ بڑی حد تک فرانسیسی بادشاہت کے زیر اثر رہی۔ تو کیا یہ صرف طاقت کا کھیل تھا یا کوئی نظریاتی بحث بھی تھی؟ نئے نظریات بھی تھے۔ پوپ کے حامی تھے، وہ کہتے تھے کہ جیسے روح جسم سے افضل ہے نا، ویسے ہی روحانی طاقت یعنی پوپ وہ دنیاوی طاقت یعنی بادشاہ سے افضل ہے۔ اچھا۔ دوسری طرف بادشاہت کے حامی تھے، جیسے ایک عالم تھے جان آف پیرس۔ انہوں نے دلیل دی کہ ریاست تو ایک فطری ادارہ ہے، یہ مذہب سے پہلے بھی تھی اور اس پر منحصر نہیں۔ یعنی ریاست الگ، چرچ الگ۔ جی، چرچ کا کام روحانی، ریاست کا دنیاوی، دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ اصل فیصلہ تو طاقت سے ہوا۔ ہاں، اور ایک اور بہت اہم بات تھی، وہ تھی عوام کی۔ عوام الناس جو تھے وہ بادشاہوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ انہیں لگ رہا تھا کہ بادشاہ امن قائم کرنے میں، تجارت کو فروغ دینے میں وہ پرانے شہنشاہوں سے زیادہ کامیاب ہیں۔ عوام کی یہ جو وفاداری بدل رہی تھی نا، یہ فلپ اور ایڈورڈ جیسے بادشاہوں کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ بنی۔ یہ پس منظر واقعی اہم ہے۔ اسی ماحول میں پھر مارسیلیو آف پادوا جیسے مفکر سامنے آئے، ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ مارسیلیو ایک غیر معمولی شخصیت تھے، عالم بھی، ڈاکٹر بھی، سپاہی بھی اور پیرس یونیورسٹی کے ریکٹر بھی رہے۔ وہ ایک فلسفیانہ تحریک تھی، ایورزم، اس سے متاثر تھے۔ ایورزم؟ جی، اس کا ایک بنیادی خیال یہ تھا کہ عقل اور ایمان یہ الگ الگ سچائیوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ کہ ریاست وہ بغیر چرچ کی مدد کے بھی ایک اچھی مکمل زندگی فراہم کر سکتی ہے۔ اور ان کی سب سے مشہور کتاب ڈیفینسو پاچی اسٹیما، امن کا محافظ۔ جی ہاں، امن کا محافظ۔ اس میں کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، اس کتاب کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ پاپائیت کا جو دعویٰ ہے نا کہ انہیں دنیاوی معاملات میں بولنے کا حق ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ اچھا۔ مارسیلیو نے ارسطو کے نظریات استعمال کیے اور ایک مکمل طور پر سیکولر ریاست کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست ایک خود مختار اکائی ہے، وہ اپنے لوگوں کی مادی اور اخلاقی دونوں ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور چرچ کا کام؟ چرچ کا کام وہ صرف آخرت کی تیاری کروانا ہے، دنیاوی معاملات سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ریاست کو چلائے گا کون؟ اگر پوپ نہیں، بادشاہ بھی عوام کے سامنے جواب دہ ہے، تو اصل طاقت کس کے پاس؟ یہاں مارسیلیو نے ایک آپ کہہ لیں انقلابی بات کی۔ انہوں نے کہا حتمی سیاسی طاقت عوام کے پاس ہے، عوام الناس، جنہیں وہ مجموعی طور پر قانون ساز یا لیجسلیٹر کہتے ہیں۔ عوام؟ جی، عوام۔ قانون وہی مانا جائے گا جسے عوام کی اکثریت منظور کرے۔ کیوں؟ کیونکہ عوام ہی ان قانونوں کے تحت رہتے ہیں، ان کے نتائج بھگتتے ہیں۔ اگر ان کی مرضی شامل نہ ہو تو وہ قانون کو نہیں مانیں گے اور انتشار پھیلے گا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر قانون پر وہ ووٹنگ ہوگی؟ نہیں، اتنا سادہ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانونوں کا مسودہ تو شاید کچھ ماہرین تیار کریں، لیکن حتمی منظوری عوام کی ہونی چاہیے۔ یہاں ان کی ایک اصطلاح ہے پارس والنٹیور۔ پارس والنٹیور؟ جی، یعنی زیادہ وزنی حصہ۔ اس پر بہت بحث ہوئی ہے کہ اس سے ان کی مراد صرف تعداد کی اکثریت تھی یا پھر معاشرے کے زیادہ قابل اور بااثر لوگ۔ تو کیا لگتا ہے؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ جمہوریت کی طرف مائل تھے، لیکن وہ معیار کو بھی اہمیت دیتے تھے۔ اہم بات یہ تھی کہ حکومت چند لوگوں کی ذاتی جاگیر نہ بن جائے۔ اور آزادی؟ آزادی کا کیا تصور تھا مارسیلیو کے لیے؟ بہت اہم۔ ان کے نزدیک حقیقی آزادی یہی تھی کہ انسان ان قوانین کی پابندی کرے جنہیں بنانے میں اس کا اپنا حصہ ہو۔ اچھا۔ حکمران، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو، اس کا کام صرف عوام کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا ہے۔
اسے عوام منتخب کریں گے، وہ عوام کو جواب دہ ہوگا اور عوام اسے ہٹا بھی سکیں گے۔ یہاں خدا کا قانون یہ فطری قانون نہیں، عوام کی مرضی سب سے اوپر ہے۔ یہ تو ریاست کی بات ہو گئی۔ اب چرچ کے بارے میں ان کے خیالات کیا تھے؟ وہ بھی یقیناً روایتی تو نہیں ہوں گے۔ بالکل نہیں، وہ چرچ کو پادریوں کی اجارہ داری نہیں مانتے تھے۔ ان کے نزدیک چرچ کیا ہے؟ تمام ایمانداروں کا مجموعہ۔ یعنی عام لوگ بھی شامل ہیں۔ جی بالکل، پادریوں کو کوئی خاص روحانی درجہ حاصل نہیں۔ ان کے عہدے بھی وہ کہتے تھے ریاست دے سکتی ہے اور لے سکتی ہے۔ چرچ کی جائیداد پر بھی ریاست کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور پوپ بھی کسی عام پادری سے افضل نہیں، اور یہ جو بات ہے کہ وہ سینٹ پیٹر کے جانشین ہیں، وہ کہتے تھے یہ بھی تاریخی طور پر مشکوک ہے۔ یہاں تک کہ کسی کو مذہب سے خارج کرنے کا اختیار یعنی ایکس کمیونیکیشن وہ بھی پوپ یا چرچ کے پاس نہیں، ریاست کے پاس ہونا چاہیے۔ باپ رے! تو اگر چرچ اتنا ہی ریاست کے ماتحت ہے تو پھر مذہبی معاملات، عقائد وغیرہ وہ کیسے طے ہوں گے؟ اس کے لیے مارسیلیو نے ایک جنرل کاؤنسل کی تجویز دی۔ کاؤنسل؟ جی، لیکن ایسی کاؤنسل جس میں صرف پادری نہیں بلکہ عام لوگ بھی شامل ہوں، جو پوری عیسائی دنیا کی نمائندگی کرے۔ یہ کاؤنسل پوپ کا انتخاب کرے گی، مذہبی عقائد کی تشریح کرے گی، لیکن ان فیصلوں کو نافذ کرنے کا اختیار پھر بھی ریاست کے پاس ہوگا۔ تو یہ چرچ اور ریاست کی علیحدگی نہیں تھی، بلکہ چرچ کو مکمل طور پر ریاست کے ماتحت لانے کی کوشش تھی۔ مارسیلیو کے خیالات تو واقعی بنیاد پرست لگتے ہیں۔ کیا اس دور میں اور بھی لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے؟ جی ہاں، ان کے ایک عام اثر تھے ولیم آف اوکم، انگریز فلسفر تھے اور فرانسسکن راہب۔ اچھا، اوکم۔ ان کا بھی پوپ سے جھگڑا چل رہا تھا، لیکن ایک مختلف معاملے پر، پادریوں کی غربت کے اصول پر۔ اوکم کی دلچسپی وہ مارسیلیو کی طرح ریاست کو اولویت دینے میں اتنی نہیں تھی جتنی چرچ کے اندر پوپ کی لامحدود طاقت کو روکنے میں تھی۔ تو ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ ولیم کسی بھی قسم کی مطلق العنانیت کے خلاف تھے، چاہے وہ پوپ کی ہو، بادشاہ کی ہو یا عوام کی۔ ان کا ماننا تھا کہ دنیاوی حکمران بھی اتنا ہی ظلم کر سکتا ہے جتنا کوئی مذہبی پیشوا۔ وہ ایک طرح سے پرانے دو تلواروں والے نظریے کی طرف واپس جانا چاہتے تھے، جہاں چرچ اور ریاست اپنے اپنے دائروں میں آزاد ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کو غلطی سے روکیں بھی۔ کیا وہ پوپ کے اختیار کو مکمل طور پر رد کرتے تھے یا کچھ مانتے بھی تھے؟ کا اختیار دیا ہے، لیکن یہ اختیار لامحدود نہیں تھا۔ اچھا، کس طرح محدود تھا؟ یہ اس مقصد کے لیے تھا جس کے لیے دیا گیا تھا، یعنی لوگوں کی روحانی نجات۔ پوپ کو دنیاوی سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اگر ماضی میں کسی پوپ نے دنیاوی طاقت استعمال کی ہے تو وہ خود غلط تھا۔ اور روحانی معاملات میں؟ روحانی معاملات میں بھی پوپ غلطی کر سکتا ہے اور اسے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ یہ جواب دہی کون لے گا پوپ سے؟ یہاں ولیم کا جواب بھی مارسیلیو جیسا ہی تھا، ایک جنرل کاؤنسل۔ پھر سے کاؤنسل؟ جی، لیکن ولیم کی کاؤنسل زیادہ جامع تھی۔ اس میں تمام ایمانداروں حتیٰ کہ خواتین کو بھی نمائندگی ملنی چاہیے۔ خواتین بھی؟ یہ تو اس دور کے لحاظ سے بڑی بات ہے۔ بالکل، یہ کاؤنسل پوپ کی جانچ پڑتال کر سکتی تھی، اور اگر پوپ بدعتی ہو جائے تو اسے معزول بھی کر سکتی تھی۔ ولیم بہت حقیقت پسند تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کاؤنسل غلطی کرے تو چرچ کے مردوں سے اپیل کی جا سکتی ہے، اگر وہ بھی غلطی کریں تو عورتوں اور بچوں سے۔ بچوں سے بھی؟ جی، اور اگر سب ناکام ہو جائیں تو پوری چرچ کی تاریخ اور آنے والی نسلوں سے۔ یہ تو بڑا ہی دلچسپ سلسلہ ہے۔ اچھا، دنیاوی حکمران کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ اس کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ان کے خیال میں دنیاوی حکمران کی طاقت بھی عوام کی رضامندی سے آتی ہے، اور اسے قانون کا پابند ہونا چاہیے۔ یہاں وہ الہی قانون اور فطری قانون کے ساتھ ایک اور تصور کا ذکر کرتے ہیں، جس جینٹیم۔ جس جینٹیم؟ یہ کیا چیز ہے؟ آسان الفاظ میں کہیں تو یہ قوموں کا رواج یا قانون ہے۔ یہ مکمل طور پر فطری قانون تو نہیں، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ بنتا ہے اور بدلتا ہے۔ اچھا۔ یہ شاید کامل نہ ہو، لیکن انسانوں کے لیے قابل عمل ہوتا ہے۔ ولیم اس سے اہمیت دیتے ہیں تاکہ حکمران نہ صرف خدا اور عقل کے قانون بلکہ اپنے عوام کے رسم و رواج کا بھی احترام کرے۔ اس سے معاشرے میں استحکام رہتا ہے۔ تو مارسیلیو اور ولیم دونوں ہی پوپ کی طاقت کو محدود کرنا چاہتے تھے، اگرچہ ان کے طریقے اور وجوہات کچھ مختلف تھے۔
کیا ان خیالات کا کوئی عملی اثر ہوا؟ بالکل ہوا۔ ان نظریات نے ایک تحریک کو ہوا دی جسے کونسیلیر تحریک کہتے ہیں۔ کونسل والی تحریک؟ جی، اس کا فوری پس منظر بنا عظیم شقاق یا گریٹ سکزم۔ یہ ایک بہت عجیب دور تھا، 1378 سے 1417 تک، جب کبھی 2 تو کبھی 3 لوگ خود کو اصلی پوپ قرار دے رہے تھے۔ 3 پوپ؟ جی، ظاہر ہے اس سے پاپائیت کی ساخت کو بہت نقصان پہنچا۔ تو یہ کونسیلیر تحریک، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد تھا چرچ میں اصلاحات لانا، اور خاص طور پر پوپ کو چرچ کی نمائندہ کونسل کے ماتحت کرنا۔ یعنی پوپ کو ایک قسم کا آئینی بادشاہ بنا دینا۔ بالکل، جو اکیلا سب کچھ نہ ہو بلکہ کونسل کو جوابدہ ہو۔ انگلینڈ میں وائکلف اور بوہیمیا میں جان ہس جیسے مصلحین پہلے ہی خیالات پھیلا رہے تھے کہ بھئی خدا کے سامنے سب برابر ہیں اور بدعنوان پادریوں کو جوابدہ ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ کونسلیں کامیاب ہوئیں؟ انہوں نے پوپ کو قابو کر لیا؟ کونسلیں ہوئیں تو صحیح، پیسا میں، کانسٹنس میں، بازل میں۔ کانسٹنس کی کونسل نے وہ جو شقاق تھا، یعنی ایک سے زیادہ پوپ والا مسئلہ، وہ تو ختم کر دیا۔ اچھا، یہ تو کامیابی تھی۔ ہاں، ایک پوپ پر اتفاق ہو گیا، لیکن گہری اصلاحات نہیں ہو سکیں۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ کونسل کے مندوبین میں آپس میں اتفاق نہیں تھا، مختلف ممالک کے اپنے اپنے مفادات تھے، اور پوپ بھیڑ کو تقسیم کرنے میں کامیاب رہے۔ اور جان ہس کا کیا ہوا؟ جب جان ہس کو، جنہیں حفاظت کا وعدہ دے کر بلایا گیا تھا، اسی کونسل نے بدعتی قرار دے کر زندہ جلا دیا، تو کونسل کی اخلاقی ساکھ بھی وہ ختم ہو گئی۔ اوہ، تو تحریک ناکام ہو گئی۔ چرچ کے اندر اصلاحات لانے کے حوالے سے تو ناکام ہو گئی، اور اس ناکامی نے ایک طرح سے بعد میں آنے والی پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کی راہ ہموار کی۔ لیکن سیاسی نظریات کے لحاظ سے یہ ناکام نہیں تھی۔ اس نے عوامی خود مختاری، نمائندگی اور حکمرانوں کی جوابدہی جیسے تصورات کو بہت تقویت دی۔ چرچ میں تو جمہوریت نہیں آ سکی، لیکن یہ دلائل اب سیکولر بادشاہوں اور حکمرانوں کے خلاف استعمال ہونے کے لیے تیار تھے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب ہم وقت میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، 15ویں صدی کے اواخر اور 16ویں صدی کے اوائل میں، اور اٹلی کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک ایسا نام ملتا ہے جو آج بھی سیاست اور طاقت کے کھیل سے جڑا ہوا ہے، نکولو مکیاویلی۔ جی ہاں، مکیاویلی۔ ان کا دور نشاط ثانیہ کا عروج تھا۔ یورپ میں نئی فکر، آرٹ، تجارت سب ترقی کر رہا تھا۔ قومی ریاستیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ لیکن اٹلی میں صورتحال مختلف تھی۔ جی، اٹلی کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ اٹلی متحد نہیں تھا، بلکہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ نیپلز، ملان، فلورنس، وینس اور خود پوپ کی ریاست۔ اچھا۔ یہ ریاستیں آپس میں لڑتی رہتی تھیں، اور غیر ملکی طاقتیں جیسے فرانس، اسپین، وہ بھی مداخلت کرتی تھیں۔ اور اس سارے ماحول کا مکیاویلی پر کیا اثر ہوا؟ وہ کہاں تھے اس سب میں؟ مکیاویلی فلورنس میں پیدا ہوئے تھے، اور وہاں کی جمہوریہ میں ایک اہم سرکاری عہدے پر بھی فائز رہے۔ تو انہوں نے یہ سارا انتشار، یہ سیاسی جوڑ توڑ، یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے سفارتی مشنوں پر دوسرے ممالک کا سفر کیا، طاقت کے کھیل کو بہت قریب سے سمجھا۔ انہوں نے سیزر بورجیا جیسے حکمرانوں کو دیکھا جو اپنے مقاصد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ سیزر بورجیا؟ جی۔ پھر جب 1512 میں میڈیچی خاندان نے فلورنس پر دوبارہ قبضہ کیا تو مکیاویلی کو نوکری سے نکال دیا گیا، قید کیا گیا، تشدد بھی ہوا۔ اسی زمانے میں، اسی جلاوطنی میں انہوں نے اپنی 2 مشہور کتابیں لکھیں، دی پرنس یعنی شہزادہ، اور ڈسکورسز آن لیوی۔ اچھا، دی پرنس اور ڈسکورسز، ان 2 کتابوں کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دی پرنس میں وہ ایک مطلق العنان حکمران کو مشورے دیتے ہیں، جبکہ ڈسکورسز میں وہ جمہوریہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا یہ تضاد ہے؟ یہ ایک بہت پرانی بحث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دی پرنس صرف حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے لکھی گئی تھی، یا شاید طنز تھی، لیکن زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ دونوں کتابوں کا بنیادی مقصد ایک ہی تھا، اٹلی کو متحد اور مضبوط دیکھنا۔ اچھا، کیسے؟ میکیاولی سمجھتے تھے کہ شاید ایک نئی بٹی ہوئی ریاست کو قائم کرنے کے لیے ایک طاقتور، یہاں تک کہ بے رحم حکمران یعنی پرنس کی ضرورت ہو۔
لیکن اسے طویل عرصے تک مستحکم رکھنے کے لیے ایک جمہوریہ جہاں عوام کی حمایت حاصل ہو وہ زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ عوام اس قابل ہوں۔ تو مقصد اہم ہے؟ جی، دونوں کتابوں میں ایک بات مشترک ہے، مقصد اہم ہے، ذرائع ثانوی ہیں۔ مکیاویلی کو پہلا جدید سیاسی مفکر بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ اتنے اہم ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سیاست کو مکمل طور پر ایک دنیاوی اور عملی نقطہ نظر سے دیکھا۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ طاقت کیسے حاصل کی جاتی ہے اور کیسے برقرار رکھی جاتی ہے، یہ نہیں پوچھا کہ اخلاقی طور پر کیا صحیح ہے یا کیا غلط۔ یعنی اخلاقیات کو بالکل الگ کر دیا۔ ایک طرح سے ہاں، مذہب، اخلاقیات، خدا کا قانون، یہ سب ان کے لیے تبھی اہم تھے جب وہ ریاست کی طاقت اور استحکام میں مددگار ہوں یا رکاوٹ بنے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکمران کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت حقیقت پسندانہ بات ہوئی۔ جی، حقیقت پسندانہ، بلکہ کچھ کے نزدیک سرد مہری پر مبنی نقطہ نظر تھا۔ دی پرنس میں وہ نئے حکمرانوں کو کیا عملی مشورے دیتے ہیں؟ کچھ مثالیں دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ موروثی بادشاہت چلانا تو نسبتاً آسان ہے، لیکن نئی ریاست حاصل کرنا اور اسے قائم رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اچھا۔ اگر مفتوحہ علاقے کے لوگوں کی زبان اور رسم و رواج فاتح جیسے ہوں تو آسانی ہوتی ہے، بغاوت کو سختی سے کچلنا ضروری ہے، اور اگر کسی ایسی جگہ کو فتح کیا جائے جہاں پہلے جمہوریہ تھی تو اسے مکمل تباہ کر دینا بہتر ہے۔ تباہ کر دینا؟ جی، کیونکہ وہاں کے لوگ آزادی کو کبھی نہیں بھولتے۔ ظلم اگر ضروری ہو تو وہ کہتے ہیں ایک ہی بار میں اور جلدی کر دینا چاہیے تاکہ لوگ جلد بھول جائیں، جبکہ فائدے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے دینے چاہیے تاکہ ان کا اثر دیر تک رہے۔ اور عوام کی حمایت؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عوام کی حمایت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، چاہے حکمران امراء کی مدد سے ہی کیوں نہ آیا ہو، کیونکہ عوام وہ امراء سے زیادہ قابل بھروسہ ہیں۔ فوج کے بارے میں بھی تو انہوں نے کچھ کہا تھا؟ جی بالکل، فوج کے معاملے میں وہ کرائے کے فوجیوں یا اتحادیوں کی فوج پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے، صرف اپنے شہریوں پر مشتمل فوج کو ہی قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ اور حکمران کے اپنے کردار کے بارے میں ان کے مشورے تو بہت ہی متنازع سنے ہیں۔ جی ہاں، وہیں سے تو مکیاویلی کی اصل بدنامی شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان بنیادی طور پر خود غرض اور برے ہوتے ہیں۔ کیا واقعی؟ ان کے خیال میں ہاں، اس لیے حکمران کو ہمیشہ اچھا بنے رہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اسے اچھا نہ ہونا بھی سیکھنا چاہیے۔ اچھا نہ ہونا؟ جی، بہت زیادہ فیاضی ریاست کو کنگال کر سکتی ہے، اس لیے کفایت شعاری بہتر ہے۔ عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے اگر ظالم کہلانے کا ڈر ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ محبت سے حکومت کرنے سے بہتر ہے خوف سے کی جائے۔ خوف سے؟ ہاں، کیونکہ محبت لوگ جلد بھول جاتے ہیں، خوف نہیں۔ البتہ نفرت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نفرت سے کیوں بچنا؟ اور نفرت سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ لوگوں کی جائیداد اور ان کی عورتوں سے دور رہا جائے۔ اوہو، یہ تو بہت ہی صاف گوئی ہے۔ وہ لومڑی اور شیر والی مثال بھی تو مشہور ہے نا؟ بالکل، وہ کہتے ہیں حکمران کو لومڑی کی طرح چالاک ہونا چاہیے تاکہ وہ پھندوں کو پہچان سکے، اور شیر کی طرح طاقتور تاکہ وہ بھیڑیوں کو ڈرا سکے۔ اور وعدوں کا کیا؟ جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے تو وہ تبھی پورے کرنے چاہیے جب تک وہ حکمران کے مفاد میں ہوں۔ چونکہ لوگ خود وعدے توڑ دیتے ہیں، حکمران کو بھی ایسا کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ عوام کو دھوکہ دینا آسان ہے، بس حکمران کو ظاہری طور پر نیک، ایماندار اور رحم دل نظر آنا چاہیے۔ باپ رے، یہ تو تھیں دی پرنس کی باتیں۔ ڈسکورسز میں کیا وہ کچھ مختلف نظر آتے ہیں؟ کیا وہاں وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ڈسکورسز میں وہ زیادہ تفصیل سے جمہوری نظام حکومت پر بات کرتے ہیں اور قدیم رومی جمہوریہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ وہ یہاں بھی مانتے ہیں کہ انسان فطرتاً خود غرض ہے، لیکن اچھے قوانین اور ادارے وہ انہیں اجتماعی مفاد کا خیال رکھنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو عوام پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ اگرچہ عوام شاید بہترین پالیسیاں نہ بنا سکیں، لیکن حکمرانوں کا انتخاب یا اعزازات دینے جیسے معاملات میں ان کا فیصلہ اکثر ایک اکیلے حکمران سے بہتر ہوتا ہے۔ جمہوریہ، وہ کہتے ہیں، طویل مدت میں زیادہ مستحکم ہوتی ہے کیونکہ وہ عوام کی حمایت پر مبنی ہوتی ہے۔ کیا وہ جمہوریہ کے لیے بھی کچھ خطرات بتاتے ہیں
کن چیزوں سے جمہوریہ کو خطرہ ہوتا ہے؟ ہاں، وہ 2 بڑے خطرات بتاتے ہیں۔ ایک تو عمرہ یا جنٹل مین طبقہ، جو خود کام نہیں کرتے، دوسروں کی محنت پر جیتے ہیں اور معاشرے میں انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان کا کیا کیا جائے؟ میکیاولی کے نزدیک ریاست کے استحکام کے لیے ایسے طبقے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ختم کرنا؟ جی، اور دوسرا خطرہ وہ مذہب کو سمجھتے ہیں، خاص طور پر عیسائیت کو۔ عیسائیت کو خطرہ کیوں سمجھتے تھے؟ ان کا خیال تھا کہ عیسائیت نے لوگوں کو زیادہ نرم اور آخرت کی فکر میں ڈال دیا ہے، جس سے دنیاوی شان و شوکت اور ریاستی طاقت کے حصول کا جذبہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ پوپ اور چرچ کو اٹلی کے متحد نہ ہونے کا سب سے بڑا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اچھا، تو مکیاولی کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کی اہمیت کیا ہے آج ہمارے لیے؟ دیکھیں، میکیاولی نے سیاست کو اس کی تمام تر تلخیوں کے ساتھ پیش کیا۔ ان کے لیے ریاست کا مفاد، جسے ریزون دیتا یا ریاست کی وجہ کہا جاتا ہے، وہ سب سے مقدم تھا۔ ہر چیز سے مقدم؟ جی، اگر ریاست کی بقا اور طاقت کے لیے اخلاقی اصولوں کو توڑنا پڑے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ عوام کی بھلائی اہم تھی، لیکن صرف اس لیے کہ عوامی حمایت سے ریاست مستحکم رہتی ہے۔ ان کی تحریروں میں آج بھی گہری سیاسی بصیرت ملتی ہے، مثلاً یہ کہ اداروں کو وقت کے ساتھ بدلتے رہنا چاہیے، یا یہ کہ جلاوطنیوں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح پوپ کی طاقت کمزور پڑنے سے مارسیلیو اور ولیم جیسے مفکرین نے عوامی طاقت اور آئینی حکومت کے وہ نظریات پیش کیے جو آج بھی ہماری سیاسی سوچ کا حصہ ہے۔ اور پھر ہم نے ماکیاویلی کو دیکھا، جنہوں نے سیاست سے مذہب اور روایتی اخلاقیات کا پردہ ہٹا کر اسے طاقت کے حصول اور استعمال کے ایک بے رحم کھیل کے طور پر پیش کیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ماکیاویلی کے دور سے آج تک متعلقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی بقا کے لیے انصاف، انسانیت، یہاں تک کہ اپنے وعدوں کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ آج جب ہم ریاستوں کو قومی مفاد یا سلامتی کے نام پر ایسے اقدامات کرتے دیکھتے ہیں جو عام حالات میں شاید ناقابل قبول ہوں، تو کیا ہم ماکیاویلی کی دنیا میں ہی جی رہے ہیں؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ کیا ریاست کا مفاد واقعی ہر اخلاقی اصول سے بالاتر ہے؟ اور اگر ہے تو اس کی حد کہاں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا شاید آج پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس فکر انگیز گفتگو میں شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔